अस्सलाम वालेकुम, तुमसे पाकिस्तान ईद स्पेशल में एक मरतबा अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। नादिया अनवार और साजिद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हैं। और आज भी हम बहुत सारे मेहमानों से आपको मिलवाएंगे और उनसे पूछेंगे उनकी ईद कैसी गुजर रही है। गुजरती हुई ईद, आज तीसरे दिन में हम दाखिल हो चुके हैं। पहले दूसरे दिन हमने आपको मेहमानों से मिलवाया, हमने उनसे केक कटिंग करवाई, हल्ला गुल्ला किया और उनसे उनकी ईद के बारे में पूछा। आज भी पूछेंगे, मेहमान आते रहेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी ईद कैसी जा रही है। और नादिया अनवार से भी पूछेंगे कि आपकी ईद कैसी जा रही है। अभी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आप कराची में, आपकी सियासत का अच्छा कैरियर रहा और मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है, आपकी एक लेगेसी है और नवाज़ शरीफ साहब के पुराने साथियों में आपका शुमार है। सैयद इखलाक हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया। आज उनसे पूछेंगे उनकी ईद कैसी जा रही है। सर खुश आमदीद कहेंगे। ईद मुबारक हाशमी साहब। खैर मुबारक। कैसी गुजर रही है ईद आपकी? तीसरी ईद मुबारक हो। तीसरी ईद मुबारक आपको भी। ईद कैसी गुजर रही है आपकी? बस जैसे गुजरती है, पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। पहला दिन घर के वालों की दावत होती है, बहनों की दावत होती है, दूसरे दिन ससुराल में दावत होती है, तीसरे दिन घर पे रहते हैं। ठंडी है, गर्म है, माजी की ईद की तरह है या इस बार कुछ नहीं? अभी जो ये हादसात जो हुए हैं ना, अभी चंद जो हादसात हुए हैं कराची में, हाँ, उसकी वजह से तो दिल भी नहीं करता था कि ईद मनाई जाए। क्योंकि अभी पिछले दिनों मेरे दफ्तर के सामने जो मामला हुआ है, ये एक पानी के टैंकर ने मियाँ बीवी को कुचला अल्लाह, और उसके बाद वो बच्चे की विलादत हुई उसकी माँ के मरने के बाद, बताएं, रोड के ऊपर जो है ना, और जिस तरह से उसे कवर किया है वहाँ पे लोगों ने, ख़वातीन ने, वो इतना बड़ा हादसा था कि हमारे घरों में ख़वातीन की वो देख के जो सीन था ना, जो बच्चा हाथ में उठाया हुआ था, हमने तो अपनी आंखों से देखा है वहाँ पे। हाँ, तो वो मैं कहता हूँ ख़वातीन की चीखें निकली हैं वहाँ, रोना दाड़ें मारी हैं औरतों ने। लेकिन हमारे हुक्मरानों को जो ना कोई टस से मस नहीं हुआ, ना हमारी हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म हुआ, ना हमारे सूबाई हुकूमत के वज़रा को कुछ शर्म आई कि चलो उनके घर पे चले जाएं, उनसे ताज़ियत कर लें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस दुख का इजहार किया ईद के दिन भी, लेकिन फिर ऐसी सियासत को खैरबाद ही कह दें हाशमी साहब। सियासत आसत खैरबाद ही, आपने कहा ना कि हमारे भी लोग, नहीं सियासत खैरबाद की तरफ ही जा रही है। अच्छा, हाँ, ये जो सर, तो मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा वाकया हुआ और बड़ा अफसोस, और ये कोई पहला वाकया नहीं था, ये जो है ट्रक या टैंकर्स या ये डंपल ट्रॉलर के जो है निशाने में बाइक वालों को, और ये मैं बात कहूँ कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ कराची में हो रही है और मुसलसल हो रही है, लेकिन कोई एक भी हमारे नोटिस में तो नहीं है कि आपके नोटिस में कोई इस तरह की कोई बात आई है कि किसी को सजा अब तक हुई है या किसी के ऊपर कार्रवाई निशाने इबरत किसी को बनाया गया हो? देखिए, बात ये है कि सिस्टम हमारा जो ना यहाँ पे फ्लॉप कर चुका है। हमारे अपना ट्रैफिक पुलिस हो, हमारी थानों की पुलिस हो, हमारे इदारे, वो बिक चुके हैं। अब एक तरफ पैसा है, एक तरफ जब आपके जो ना फ़राइज़ हैं, अब यहाँ पैसे को जो ना ज़्यादा जो ना वो पैसे की तरफ देखा जा रहा है। मैंने आपको इतनी बड़ी बात कर दी कि इतना बड़ा हादसा होने का ये बहुत बड़ा अजाब है हुकूमत के ऊपर, मामूली अजाब नहीं है कि बच्चा एक्सीडेंट और औरत के एक्सीडेंट और वो ट्रक के नीचे घुसी, टैंकर के नीचे घुसी और वहाँ वो बच्चे की विलादत हो रही है। कोई मामूली वाक़या नहीं है ये। अल्लाह ताला ने दिखाया है इन लोगों को कि ये तुम्हारे घरों में भी वाक़या हो सकता है, ये तुम्हारी ख़वातीन के साथ भी हो सकता है, ये कोई आसमान से उतर के नहीं है ये ख़वातीन। तो मसला है कि जहाँ पैसे का देखें, जब सिस्टम ख़त्म हो जाते हैं ना, पंजाब के आप देख लें, उन्होंने मोटरसाइकिल के जो ना 60 से ऊपर स्पीड को मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज को कहा है कि 60 से ज़्यादा जो ना वहाँ मोटरसाइकिल नहीं चलना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, फ़कीरों को आप देखें किस तरह से बेनकाब कर रहे हैं वहाँ पे, रोज़ाना की बुनियाद पर ये सारे काम हो रहे हैं। वज़ीर आला जो ना खुद पहुँच जाती है मेयो अस्पताल और सख्त से सख्त सज़ा या किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाती। ये है सिस्टम। लेकिन यहाँ मुझे बताएं, कोई वज़ीर आला आपने देखा किसी रोड पर आते हुए, किसी डीसी? और अच्छा मज़े की बात है कि जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ है ना, सामने डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है। अच्छा, आपका रेड जोन है ये, क्योंकि एयरपोर्ट आपका सामने है। आपके जो नोट और डॉलर जो छपते हैं उस सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के बिल्कुल कोने के ऊपर हादसा हुआ। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ये हादसा इतने रेड जोन के अंदर होना और डिप्टी कमिश्नर का ना आना, SSP का बराबर में दफ्तर है, उसका ना आना, हम जिंदा लाशें हो गई हैं। अच्छा, सारे सियासी लोग जा रहे हैं उनके घरों पे, लेकिन मुझे बताएं कोई हुकूमत का करिंदा अभी तक नहीं गया। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि उनकी इमदाद की जाती, उनकी दरसी की जाती। और जहाँ तक है, अभी हमारे गवर्नर साहब हैं, वो उन्हें शौक है, बुलवा लेते हैं लोगों को और जो है ना खड़ा कर लेते हैं, कोई इधर है कोई इधर। वो भी सिर्फ बातों की हद तक है। अच्छा,
اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اس کے اندر جو ہے نا بالکل گورنر کا اختیارات بہت ہوتے ہیں مجھے 24 گھنٹے کے لیے دیں اپنے اختیارات نا میں آپ کو ٹریفک اور تھانے اگر سیدھے نہ کر دیے نا تو میں کہتا ہوں میں گورنر ہاؤس میں جا کے چوک میں جوتیاں کھاؤں گا جا کے نا یہ ٹیسوری کی اس کی اچھا تو مطلب کہ یہ سارے ڈرامے بازیاں ساری ہیں ہاں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو کام کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے کچھ نہیں کر سکتے آپ تو یہ عید اس لیے اس وجہ سے ہمیں بڑی یعنی کہ مطلب یہ کہ اس وجہ سے عید میں وہ خوشی آپ نہیں منا رہے کیونکہ دل افسردہ ہے ابھی دیکھیں نا ابھی جو یہ میاں بیوی کو جو مارا ہے ہاں آپ کے شارع فیصل پہ حالانکہ اس میں میں یہ بھی کہوں گا کہ 17 سال کا بچہ ہے کوئی نہیں جس پہ یہ یہ عام روٹین ہے یہ امیروں کے بچے جو ہیں یہ شارع فیصل پہ کہ سارے روڈوں پہ ریس لگاتے ہیں آپ چلے جائیں یہ آپ کے جو دو دریا والے ریسٹورنٹ ہے صبح آپ جب جائیں گے نا وہاں پہ صبح جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو وہاں شراب کی بوتلیں ملیں گی آپ کو بے انتہا کچرا ملے گا وہاں پہ ساری رات یہی کام ہوتا ہے وہاں پہ کیونکہ جب پولیس نہیں ہے اب ارمان یہ جو کیس ابھی چل رہا ہے مصطفیٰ والا جو قتل والا جو ہے مجھے بتائیں کتنی چیزیں نکلی ہیں وہاں سے حکومت کا نام ہے یہاں پہ کوئی تو سر ان ساری چیزوں کا یہ بتائیے کہ ذمہ دار کون ہے پولیس سے بھی بات ہوئی ہم نے دیکھا پولیس سے بھی لوگوں نے انٹیروگیشن کی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت رمضان تھا تو اس طریقے سے ہم کارروائی نہیں کر سکے حکومتوں اداروں کے بڑا جو ہے اس میں باتیں ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ روڈز ہماری بہت خراب ہیں اور پھر کسی حد تک یہ بھی کہا جاتا ہے جو لوگ بائک چلا رہے ہوتے ہیں وہ بھی احتیاط نہیں برتتے ہیں وہ میں یہ کہوں گا کہ شارع فیصل پہ آپ کے جو موٹر سائیکل والے ہیں نا ہمیشہ فاسٹ ٹریک میں چلتے ہیں اور یہ زگ زیگ کر کے چلتے ہیں نا یہ انہیں کون چیک کرے گا ٹریفک پولیس آپ کو پتہ کتنی ہے یہاں پہ اکثر کرتب دکھاتے ہوئے نہیں ٹریفک پولیس آپ کی کتنی ہے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کتنے ہزار یہاں لوگ تعینات ہیں شارع فیصل پہ آپ کے تمام روڈوں پہ کوئی آپ کو ٹریفک والا نظر آتا ہے وہ صرف جس دن انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں نا اس دن موٹر سائیکل والوں کو پکڑے چلان کرتے ہیں آپ کے یہاں کراچی کے اندر مجھے بتائیں میرے خیال سے جب پیدا ہونے سے پہلے کی بسیں چل رہی ہیں یہاں پہ نا ہاں ٹھیک ہے نا میری تقریباً 60 سال عمر ہو گئی ہے 8 ہے آپ لے لیں 11 لے لیں پھر جناب کوئی آپ مجھے روڈ پہ آپ دیکھیں جو مزدائیں چل رہی ہیں ان کی آپ حالت دیکھ لیں آج ابھی تک یہ کہتے ہیں سندھ صاحب سے آگے کروڑوں روپے کے اشتہارات روزانہ ہم دیکھتے ہیں سندھ صاحب سے آگے کون سی چیز پہ سندھ آگے ہے وہ شارع بھٹو بنائی ہے نا سر شارع بھٹو پہ ڈکیتیاں پڑنا شروع ہو گئی ہیں گھڑے پڑ گئے ہیں وہاں پہ اچھا صحیح ہے جی اس کے بعد جناب آپ جناب یونیورسٹی روڈ کو توڑ کے رکھ دیا آپ نے پورا وہ ابھی تک آپ مکمل نہیں کر سکے آپ مجھے بتائیں شریف برادران کے کون سی چیز کا مقابلہ کریں گے آپ لیکن آپ ایجوکیشن میں مقابلہ کریں گے اب آپ کو پھر جواب دینا ہوگا سر اب آپ نے چونکہ اتنی تنقید کر دی ہے تو پھر اب آپ بھی کیونکہ نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے اسحاق ڈار صاحب نے آج لاہور سے ساہیوال ایک روڈ کا کوئی ایکنک کمیٹی کا اجلاس تھا اور بولا کہ بناؤ کیوں آپ کو یہ سکھر سے کراچی والا موٹر وے نظر نہیں آتا میں بتاتا ہوں یہاں سے آپ لوگ نہیں گزرتے نہیں میں بتاتا ہوں یہ سندھ کا ایسا نہیں ہے نہیں میں بتاتا ہوں نا آپ کو جواب دیتا ہوں جواب جس زمانے میں موٹر وے بن رہا تھا نا جب نواز شریف نے یہ تقریر کی تھی کہ میرا خواب ہے کہ میں صبح جو نا ناشتہ یہاں پہ کرے اور دوپہر کا کھانا کہاں کا ہے لاہور میں صحیح اور شام کا کھانا پشاور میں صحیح تو یہ میرا خواب ہے جب خواب کو پورا کرنے کے لیے میاں صاحب نکلے تو مٹیاری سے ہمیں زمین نہیں دی گئی اس زمانے میں ہمارا جھگڑا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹھیک ہے نا وہ زمین ہمیں نہیں دی گئی اس کے بعد میاں صاحب نے کیا کیا کہ میاں صاحب نے ایف ڈبلیو کے اس ٹائم ہوتے تھے میجر جنرل افضل انہیں یہ کہا کہ یار مجھے بتائیں انہوں نے کہا کہ ہمیں 25 سال کے لیے دے دیں یہ ڈبل روڈ جو بنا ہے نا آپ کا اب اسے فائدہ کس کا ہوا مجھے بتائیں آپ کا جو سندھ کا جو ذمہ دار تھا ان کے بعد 78 کروڑ سے بڑی گاڑی نہیں ہوتی تھی کوئی اس سے فائدہ کس کو ہوا ہے ذمہ دار کو ہوا اس کا 1 کروڑ 2 کروڑ کا ایکڑ بک رہا ہے ابھی نا اس کے بعد گاروں پہ ہم نے روڈ بنایا وہاں بھی یہی ریٹ لگے ذمہ دار کا فائدہ ہوا ذمہ دار کروڑ پتی بن گیا وہاں سے نا اب وہاں بھی 2 کروڑ 1 کروڑ 2.5 کروڑ 3 وہاں سے اس کے بعد گرین لائن ہم نے چلائی ٹھیک ہے جناب اب گرین لائن جب سے نہیں سکھر کراچی موٹر وے کیوں نہیں بنا رہے وہ اس لیے نہیں بنا نا میں آپ کو بتا رہا ہوں مراد علی شاہ نے بھی اس دن کہا کہ یار اس سڑک سے سندھ والے نہیں گزرتے آپ لوگ بھی گزرتے ہو میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ اچھا سن لیں آپ سندھ کا سنیں اب نئی بات سنیں ابھی پچھلے دن آپ کو پتا ہے میں شاید آپ کو نہیں معلوم کشمور کے ڈاکوؤں نے کشمور تک کے پورے کیمرے اتار لیے تھے اور 3-4 لوگوں کو وہاں اغوا کیا گیا سندھ کے ایریا کی بات کر رہا ہوں موٹر وے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو اور جب وہاں پہ ہم گئے تو کوئی ابھی تک کیمرے نہیں لگے وہاں کیمرے سب اتار کے لے گئے اور وہ بیچ میں نہیں جو لگائے ہوتے ہیں پلاسٹک کے وہ بھی کاٹ کے لے گئے سارے تو
یار بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر تو یہ کنٹرول کر نہیں سکتے. ان کی جناب وہ جو موٹر وے پولیس ہے وہ جناب نہیں کہ 2 نمبر انہوں نے بندے بھرتی کر دیے سارے. نظر آتی ہے آپ کو موٹر وے پولیس یا چلان کرتے؟ سندھ حکومت بھرتی نہیں کرتی سر. وہ بھائی کرتی ہے, لیکن زرداری صاحب کے دور میں کافی لوگوں کو بھرتی کیا گیا, اس میں وہ سندھ پولیس سے لوگوں کو دیا گیا. آپ دیکھیں وہ موٹر وے پولیس ہے پنجاب میں, آپ جاتے ہیں قانون شروع ہو جاتا ہے وہاں سے. میں نے ایک دن کہا, میں نے کہا یار ڈاکو کو پیچھے لا کے آپ چلان کرتے نہیں ہے. ہمارا چلان ہوا وہاں 2,500 روپے کا نا. میں نے کہا یار ادھر پیچھے آپ شیر نہیں ہیں, پنجاب میں ہم شروع ہوتے تو چلان شروع ہو جاتے ہیں یہاں سے ہمارے. مطلب قانون ہے نا وہاں پہ, قانون پہ عمل درآمد ہے. ہم بھی ڈرتے ہیں یار جو نا اب نہیں کرنی, اب اسپیڈ سے گاڑی نہیں چلانی, یہاں ہم شیر ہوتے ہیں نا. اچھا زرداری روڈ جو ہے ہم نے نام رکھا ہوا ہے اس کا, اپنا حیدرآباد سے اور سکر تک کا زرداری روڈ ہے نا یہ. اچھا ہاں, اس میں ہاضمہ آپ نے کرانا ہو, کوئی بھی کرانا ہو. ویسے تو کراچی میں تو جو نا کہیں بھی آپ چلیں جائیں ہاضمہ آپ کا فری میں ہو جائے گا. گاڑیوں کے کیونکہ پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گاڑیوں کو میکینک ان کے دوست ہیں, کوئی جاننے والے ہیں ان کے. ہماری تو گاڑی ہر 3 مہینے کے بعد بول پڑتی ہیں جو نا. میں رہتا ہوں ایک ریڈ زون کے علاقے میں, ہمارے آپ روڈ آ کے دیکھ لیں آپ, وہ تو بن کے نہیں دے رہی. میرا گھر سے نکلتے ہیں گٹر کھلے ہوئے پانی نظر آئے گا. آج کے توسط سے میں ماڈل کالونی کے روڈ 1 سال سے میں سے دیکھ رہا ہوں, میرا آنا ہوتا ہے وہاں. میں آپ کو بتا رہا ہوں بنائی نہیں رہے. کیوں لاوارث ہے؟ لاوارث ہے تو آپ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کیا ہم نے تو آواز اٹھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج شاید بھول گئے کہ ہم عید کے تیسرے دن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ سیاسی پروگرام نہیں ہے. یہاں پر سر سے میں پوچھوں گی, سر یہ ساری باتیں تو پورا سال چلتی رہتی ہیں, ہوتی رہتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ عید کے حوالے سے جو ہے کیا آپ لوگ کیا کرتے ہیں پارٹی کے ساتھ؟ ایک تو فیملی کے ساتھ ہوتی ہے, پھر یہ بتائیے کہ کیا آپ کی پارٹی کرتی ہے, کس طرح سے آپ لوگ عید جو ہے ان لوگوں کے ساتھ مناتے ہیں, کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے؟ یہ میرا تعلق لیبر ونگ سے ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ عید کا تیسرا دن اپنے مزدوروں کے ساتھ مناؤں. اوہ زبردست. اور انہی کے ساتھ ہم لوگ مناتے ہیں. اور روزوں میں کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ بھی یہ راشن وغیرہ جو لوگ تصویریں بنواتے ہیں جو کیونکہ میں تو ایک جگہ گیا تھا تبلیغ میں, تو وہاں پہ میں نے بڑا اس کے اسٹڈی کیا کہ آپ یہ کچھ دیتے ہوئے تصویر نہ بنوایا, یہ بہت صحیح. یہ بالکل یہ اپنا مہینہ پورا نا یہ کام کرتے ہیں اپنے لیبر کے ساتھ, سامنے والے کی دیکھیں اس کا. اور یہ بڑا بہت ہی نہیں کہ اچھا دیکھیں آپ کا رمضان شریف آپ پورے رمضان میں دیکھیں, آپ نے دیکھا کہ آپ کا وہ چینل ہے اس کے اوپر وہ شروع ہو جاتا ہے تراویحوں سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. جی وہ گیم شو. مجھے بتائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نا ہمیں بچائے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے بچائے گا مجھے بتائیں. آپ کی گیم شو شروع ہو گئی, وہ عورتوں سے ایسے باتیں کرتا ہے جیسے وہ خاندان کی ہو, نہیں خاندانی کیا, ایسے گندی طریقے سے بات کرتا ہے, اس کے ویسے آواز پھٹی ہوئی ہوتی ہے. چل ٹھیک ہے مجھے پروڈیوسر بریک. ویلکم بیک ٹو دا بریک. اور جی ناظرین, آج عید کا تیسرا دن ہم منا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ابھی بریک کے بعد ہمیں بہت ہی پیارے پیارے لوگوں نے جو ہے جوائن کیا ہے, اور جس میں سے جو ہے میں بتاتی چلوں, جو سب سے پہلے جو ہم جو ہے بہت ہی خاص مہمان ہیں آج کی ایوننگ کے, اور وہ ان کی اگر میں بات کروں, وہ بہت ساری چیزیں ان کے اتنے عہدے ہیں کہ مجھے خود بعض دفعہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کو ڈاکٹر صاحب کہوں یا ان کو ایس ایس پی صاحب کہوں یا پھر ان کو ایک بہترین شاعر کہوں. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں قمر رضوی صاحب کی, ہے ایس ایس پی ٹریفک سینٹرل کے. وہ آج ہمارے ساتھ اس محفل میں موجود ہیں. بہترین جو ہے شاعر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر بھی ہیں, علاج بھی کرتے ہیں. جی ہاں, السلام علیکم سر. سر عید مبارک آپ کو. عید مبارک سر. بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا تعارف کرایا, لیکن میں بحیثیت ڈاکٹر اب علاج نہیں کرتا. پولیس والے کی حیثیت سے اتنا اچھا علاج ہو جاتا ہے دوسروں کا, مطلب وہ وہاں پہ اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں. جی, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت ہی دو پیاری پیاری سی جو ہے ہمارے پاس گیسٹ آئی ہیں. ان کے حوالے سے میں بتاؤں, دوسری جو ہیں وہ بھی شاعرہ ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے کام ہیں, لیکن ابھی جو بحیثیت وہ یہاں پر آئی ہیں وہ شاعرہ کے طور پہ آئی ہیں. اور میں انٹروڈیوس کرواؤں گی نازیہ کو. السلام علیکم نازیہ. وعلیکم السلام. آپ کو عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. کیسی گزر رہی ہے عید؟
ابھی شروع ہوئی ہے. ابھی شروع ہے. چلے اچھا ہمارا تو اختتام چلا تھا جی. اور یہاں پر سر آپ نے ان کو دیکھا ہے ہمارے ساتھ, اور جو ہماری ابھی جو تیسری گیسٹ ہیں بہت ہی پیاری, اور جن کو آپ یہاں پر دیکھ رہے تھے پورے رمضان آپ انہیں دیکھتے آ رہے ہیں. جی ہاں, اور آج میں نے جو ہے ان کو کہا کہ بھائی آج وہ آئیں اور آج ایز اے ہوسٹ نہیں ایز اے گیسٹ بیٹھے ہمارے ساتھ. جی حورین صاحبہ, تھینک یو سو مچ اینڈ خیر مبارک سر. یاد رکھا آپ لوگوں نے, اینڈ اٹس لوکنگ لائک سچ اے گریٹ اینڈ یو نو کہ اچھی والی فیل آ رہی ہے. اچھی والی فیل آنی چاہیے. عید کا دن ہے, مایوسی تو ہم نے پھیلانی نہیں ہے, ویسے ہی مایوسی سراؤنڈنگ میں بہت ہے, اور قمر صاحب سے آغاز کرتے ہیں. بڑی اچھی بات کی بھائی آپ نے, مایوسی سراؤنڈنگ میں بہت ہے. بات صرف یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس جذبہ ہے جی جی اور مشکلات اور مسائل سے مقابلہ کرنے کا جذبہ ہے, اور ہماری قوم ہمیشہ سے بڑی ریزیلینٹ رہی ہے اور ہمیشہ ابھر کے مشکلات میں سامنے آئی ہے. جو بھی مشکلات ہوں, چاہے وہ معاشی ہوں, چاہے سیاسی ہوں, چاہے سماجی ہوں, ان سے دوبارہ واپس آنا ہی اس قوم کا امتیاز رہا ہے, اور ہم انشاءاللہ ہمیشہ سرخرو رہیں اور اب کی بھی رہیں. اور اس میں شعراء کا بڑا کردار رہا ہے, روح پھونکی ہے انہوں نے ہر دور میں, حبیب جالب سے لے کے آج تک. تو غالباً آج بھی ہم سنیں گے ان سے. رضی سر صاحب گفتگو سے پہلے کچھ میں ارشاد. ایک غزل کے چند اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ہر گھڑی انجم و مہتاب بدلتے دیکھے, زبردست. ہر گھڑی انجم و مہتاب بدلتے دیکھے, سب تیری بزم کے آداب بدلتے دیکھے. کیا بات, کیا ہر گھڑی انجم و مہتاب بدلتے دیکھے, سب تیری بزم کے آداب بدلتے دیکھے. ہم نے دیکھے ہیں نئے روپ شبستانوں کے, ہم نے دیکھے ہیں نئے روپ شبستانوں کے, ہم نے تعبیر تو کیا خواب بدلتے دیکھے. ہم نے دیکھے ہیں نئے روپ شبستانوں کے, ہم نے تعبیر تو کیا خواب بدلتے دیکھے. ہم نے راہبر کو بدلتے ہوئے منزل دیکھا, ہم نے راہبر کو بدلتے ہوئے منزل دیکھا, راہ میں جب کبھی احباب بدلتے دیکھے. ہم نے راہبر کو بدلتے ہوئے منزل دیکھا, راہ میں جب کبھی احباب بدلتے دیکھے. ہم نے دربار کی ناقوس سیاست سن کر, ہم نے دربار کی ناقوس سیاست سن کر مسجد و منبر و محراب بدلتے دیکھے. ہم نے دربار کی ناقوس سیاست سن کر مسجد و منبر و محراب بدلتے دیکھے. ڈگمگاتے ہوئے رفتار زمین کو دیکھا, ڈگمگاتے ہوئے رفتار زمین کو دیکھا, محور علت و اسباب بدلتے دیکھے. ڈگمگاتے ہوئے رفتار زمین کو دیکھا, محور علت و اسباب بدلتے دیکھے. اور آخری شعر کہ ہم نے ہر تازہ تغیر کے بپا ہونے پر, ہم نے ہر تازہ تغیر کے بپا ہونے پر حلقہ مونس و ارباب بدلتے دیکھے. ہم نے ہر تازہ تغیر کے بپا ہونے پر, ہم نے ہر تازہ تغیر کے بپا ہونے پر حلقہ مونس و ارباب بدلتے دیکھے. ہر گھڑی انجم و مہتاب بدلتے دیکھے, سب تیری بزم کے آداب بدلتے دیکھے. رائٹر بھی آپ ہیں؟ بس رائٹر ہیں تو ہی تو لکھتے ہیں. میں آرٹیکلز یقیناً لکھتا ہوں, لیکن وہ ادبی ہوتے ہیں, لٹریری. اور وہ میں نے بلکہ انگریزی میں بھی میں نے لکھا تو اردو ادب کے ہی بارے میں لکھا. کچھ آرٹیکلز لکھے, اختر شیرانی کے بارے میں لکھا, گارسی دتاسی ایک اورینٹلسٹ تھے ان کے بارے میں لکھا. تو ادب کے اوپر بہت لکھا. انسپائر ہوئے ہوں گے کسی سے؟ ظاہری بات ہے, شعراء میں جو ہمارے قداور شخصیت ہیں ان میں انیس و دبیر اور میر و غالب اور حالی کے بعد اقبال ہیں, اور اس کے بعد جوش ملی آبادی ہیں. میرے اپنے فادر عظمت بلگرامی وہ استاد الاساتذہ تھے, اور کبھی ان سے سیکھا نہیں باقاعدہ, لیکن ان کی قربت شاگردگی میں رہے. نہیں نہ ان کی شاگردی تھی, نہ لیکن ان کی قربت اور ان کی صحبت اتنی اسٹرانگ تھی, اس کی کنڈکشن اتنی اسٹرانگ تھی, اور اس سے جو اخذ کرتے تھے, جذب کرتے تھے ہم, وہ اتنا مضبوط تھا کہ اس نے مجبور کر دیا شاعری کی طرف. اور بہرحال ریسپٹرز نہ ہوں تو آپ اس طرف آ نہیں سکتے جب تک اندر سے ان باؤنڈ آپ کی چیز اندر موجود نہ ہو. تو وہ کوئی بھی ہو, چاہے مجھے ماحول ملا اور میں ایک شاید صرف MBBS ڈاکٹر ہی ہوتا اور اس طرف نہ سوچتا, لیکن ان چیزوں کی اہمیت اور اقدار تو آپ کے بزرگ ہی سکھاتے ہیں آپ کو کہ شاعری کی کیا اہمیت ہے اور اقدار آپ کی کیا ہے, ادب کیا ہے. تو یہ انہوں نے سکھایا, اور پھر خود عروج پڑھا اور جستجو کی اور آگے بڑھے. زبردست. اچھا نازیہ, میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ بھی شاعرہ ہیں ماشاءاللہ, تو تھوڑا سا آپ بتائیے کہ کب سے ہی آپ کے اندر یہ شوق تھا یا پھر دیکھ کے آیا, کیا تھوڑا سا اپنے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے ہمارے ناظرین کو.
میں اس بات کو بہت کانفیڈنس کے ساتھ کہتی ہوں ہمیشہ کہ اور یہ بہت زیادہ پلس پوائنٹ بھی ہے میرے لیے کہ یہ شوق کسی کو دیکھ کر نہیں آیا, مجھے ماحول نہیں ملا, تو اس لیے میں بہت زیادہ کریڈٹ دیتی ہوں اپنے آپ کو. سر کو میں نے اکثر بتائی ہے یہ بات کہ میرے پاس کوئی خاص ماحول نہیں تھا, کوئی خاص ایسی انسپریشن نہیں تھی مطالعے کے علاوہ یا اس سے پہلے. زیادہ کریڈٹ والی بات ہے. ہاں, یا اس سے پہلے میرے فادر ازول بلرامی کے ساتھ بھی یہی تھا, کیونکہ پورے خاندان پڑھے لکھے وہ لوگ تو بہت تھے لیکن شاعر کوئی نہیں تھا. تو یہ بالکل صحیح بات ناصر ہے. کی طرف پھر کچھ دھیان تھا کچھ لوگوں کا, لیکن یہ ہے کہ مجھے شروع سے ہی مطالعے کا بہت شوق تھا, لٹریچر کا, چاہے وہ انگریزی ادب ہو یا اردو ادب ہو. بچپن سے ہی میں نے اس چیز کو محسوس کیا تھا کہ میرا اس طرف بہت زیادہ رجحان ہے, مجھے میری دلچسپی بہت زیادہ ہے. تو میں نے پڑھنا لکھنا سب شروع کر دیا, کوشش کرتی تھی, ظاہر سی بات ہے. لیکن یہ کہ چند سال پہلے میں کانفیڈنس کے ساتھ اب کہہ سکتی ہوں کہ چند سال پہلے میں نے سلیقے سے اشعار کہنا شروع کیے. اس سے پہلے صرف کوشش ہی تھی, اور بہت بچپن سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہاں, بہت بچپن سے یہ کوشش جاری ساری ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی ایک ریاضت ہوتی ہے, اس کے پیچھے ایک پورا ایک سفر ہوتا ہے جس کو آپ کی ہمت یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں اپنے آپ کو داد دے رہی ہوں, تو یہ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ میں نے کہیں اپنا سفر روکا نہیں, جبکہ اس طرح کا مجھے ماحول نہیں ملا. میں مشاعرے نہیں پڑھتی تھی, کوئی اس طرح باقاعدہ استاد نہیں رکھا, صرف کتاب ہی سمجھیں کہ میری استاد ہے. صحیح. فیملی میں اس چیز کو کوئی سپورٹ کرتا ہے اور کیا اب بہت کرتے ہیں, بہت کرتے ہیں کچھ سال. مسئلہ ان کا نام بھی بہت ہے. ماشاءاللہ. اصل میں ان کو بھی اتنا زیادہ اس چیز کا نہیں تھا کہ اتنا میرے اندر یہ چیز اتنی زیادہ ہے, اس لیے میں نے کبھی بہت زیادہ کھل کے شیئر نہیں کی. میری جو بڑی بہن ہے ان کو بھی بہت زیادہ شوق ہے لٹریچر کا, اینڈ شی از اے ویری گڈ پینٹر, تو وہ آرٹ کو بہت زیادہ سمجھتی ہیں. فیملی کا سپورٹ یوں ہے کہ فیملی میں ہر چیز کا ہماری انکریج کیا گیا کہ اگر چلو شاعری کا شوق ہے تو شاعری یہ وہ, لیکن یہ کہ پڑھائی اپنی جگہ. تو میں کبھی بھی اس کو اس طریقے سے سیریس نہیں لے سکی کہ میں, لیکن یہ کہ مجھے بہت شوق تھا کہ میں اردو میں کچھ کروں, تو میں نے سونر اور لیٹر بعد میں پھر اردو میں ایم اے کیا. اپنی جو میری تعلیم تھی ایم بی اے کے بعد میں نے اردو میں ایم اے بھی کیا. اردو آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اردو بہت آسان ہے. ایز اے سبجیکٹ جب میں نے انٹرمیڈیٹ کیا تو مجھے ہزاروں اشعار اردو کے کم و بیش یاد تھے. اردو میں ہم بات کرتے ہیں اور جو سبجیکٹ اردو میں, لیکن مشکل ہے. آپ جب ایسے سبجیکٹ لیتے ہیں تو میرے سب سے کم مارکس اردو ہی میں آئے. پڑھنے میں اگر پڑھنے لگے, جیسے میں شاعری بہت پڑھتی ہوں, لیکن اگر میں اسی شاعری کو ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھنا شروع کرتی ہوں نا کہ اب تو میں نے یہ پڑھنا ہے, غالب پڑھنا ہے یا امیر پڑھنا ہے, وہاں سے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہاں سے پھر مزہ آنا تھوڑا کم ہو جاتا ہے. کیونکہ تو کچھ سنائیں آج, شروعات آپ بھی اپنی کچھ کریں کچھ. تو پھر ہم آگے بڑھاتے رہیں گے سلسلے کو. آپ سے ہم شاید تکلفاً ہی منع کرے گا. اچھا, ہم تو آئے اسی لیے, تکلفاً بھی منع نہیں کرتا, ہم تو تیار شاید ہوتے اسی لیے آتے ہیں کہیں بات جگہ ہاتھ سے پر. نہ نکل جائے. سمجھ لیجیے, بہت اچھی بات کی. جی ارشاد. جو نہیں کہنا تھا خود سے بارہا کہتی رہی, کیا بات. جو نہیں کہنا تھا خود سے بارہا کہتی رہی, انسنی کرتی رہی ہوں انکہا کہتی رہی. وقت کی تبدیلیاں میری چمک کو کھا گئیں اور میں تبدیلیوں کو ارتقا کہتی رہی, اور میں تبدیلیوں کو ارتقا کہتی رہی. خود سے اکثر پوچھتی ہوں ایک سادہ سا سوال, حبس کو میں کس لیے باد صبا کہتی رہی. پہلے سے دوبارہ دہرائیے. خود سے اکثر پوچھتی ہوں ایک سادہ سا سوال, حبس کو میں کس لیے باد صبا کہتی رہی. نازیہ اس بات کی جتنی ملے کم ہے سزا, نازیہ اس بات کی جتنی ملے کم ہے سزا, کیا سمجھ کے میں تجھے اپنا خدا کہتی رہی. کمال ہے, کمال ہے. آگے بڑھائیں گے. ایک نوجوان, ایک یوتھ ایکٹیوسٹ اور آنے والے فیوچر کی ہوسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بلکہ اب ہوسٹ بن گئی ہیں, متعدد پروگرام اب کر چکی ہیں. حورین گوری, کیسی گزری آپ کی عید, کیسی گزری ہے؟ فرسٹ آف آل میں لائک اگین تھینک یو کہوں گی کہ آپ نے یاد رکھا عید پر, اور الحمدللہ عید بہت اچھی گزر رہی ہے. سب کی گیدرنگز ہیں اور پھر کچھ کارپوریٹ کے ایونٹس ہیں, تو الحمدللہ اٹس گوئنگ ٹو ویل. زبردست. کیا پھر آگے پلاننگ کیا ہے عید کے بعد کی؟ پلاننگ یہ ہے کیونکہ میری اپنی ایک آرگنائزیشن بھی ہے. آئی ایم دا فاؤنڈر اینڈ چیئر پرسن آف کراچی یوتھ فورم. تو ایک جو یو نو کہ ایک سلسلہ تھا یوتھ کو امپاور کرنے کا, اور مینلی جو میرا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو بزنس ٹائکونز ہیں ان کے بیچ میں اور یوتھ کے بیچ میں نا ایک بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ یوتھ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں, اور ٹائکونز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت نان سیریس یوتھ ہے.
जबकि पूरी यूथ अगर 60% यूथ है पाकिस्तान में तो उनमें से ऐसा नहीं है कि पूरी 60% यूथ नॉन सीरियस है, तो हमें ऐसी यूथ को ढूंढना है और उनको इनकरेज करना है, उनको अपॉर्चुनिटीज दिलवानी है. सो या दैट्स द मेन. रियली अप्रिशिएट. और एक लीडर भी हमारे साथ बैठे हैं गालिबन, उनको भी हम इजाजत देंगे, लेकिन जाते जाते हम उनसे मैसेज लेंगे. हाशमी साहब, क्या मैसेज देंगे नौजवानों को? मायूस नहीं होना. गालिबन हुकूमत आपकी है, आप हुकूमत से मायूस है. पहले सेगमेंट में हमने आपसे बात की. ईद का तीसरा दिन है, ईदें गुजर जाएंगी, बहुत सारे फिर शिकवे गिले फिर शुरू हो जाएंगे. कोई शिकवा करेंगे या यूथ को फिर कोई मैसेज देंगे कि नहीं मायूसी नहीं करनी? मैसेज ही ले लें. हाँ, शिकवे तो बहुत हो जाते हैं. हाँ, शिकवे चल ही रहते. नहीं, हमें बड़ा अफसोस है कि हमारी यूथ जो है ना इस टाइम जो बाहर जाने की कोशिश कर रही है ना, ये तो मेरे ख्याल से ये है कि हमें हमारी यूथ को पाकिस्तान को समझना चाहिए और पाकिस्तान इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है ना यूथ का होगा और यहाँ नौकरियाँ भी मिलेंगी और पहले भी नौकरियाँ हमारे दौर में मिली हैं, नौजवानों को दी गई हैं. लेकिन इस टाइम जो यूथ है ना उसे मैं पैगाम इस तरफ दूंगा कि पाकिस्तान से मोहब्बत अगर आप करेंगे ना, जैसे मैं एक और अपने पड़ोसी मुल्क का मैं बताऊँगा कि उनकी यूथ जो है ना वो अपने मुल्क से मोहब्बत करती है. नहीं वो यहाँ की हमारी यूथ भी भी करती है, लेकिन यूथ कहती है मुल्क हमसे नहीं करता. सुने ना, मैं आपको अच्छा. बता रहा हूँ, ये हमारे सियासतदानों की गलतियां हैं जिसकी वजह से यूथ हमसे नाराज हैं. अच्छा. तो हमें अब आगे आगे चल के, क्योंकि जितने प्रॉब्लम्स थे हमारे साथ, हाँ. एक यूथ के लीडर आए हुए थे जिन्होंने ये प्रॉब्लम किया. ना करे ना सर, ईद बेचारों की गुजर गई, ईद गुजर गई उनकी जेल में. बात तो सुन लिया करें पहले. अच्छा. तो लेकिन देखें, एक ट्रैक से यूथ को हटाया, उसके बाद मसाइल शुरू हुए, आपका मुल्क जो है ना दिवालिया होने की तरफ गया. अब मुल्क की मैशत हमारी सही ट्रैक पे है और इंशाल्लाह आने वाला वक्त यूथ का है जो ना. और ऐसी नौजवान जो हमारी बहन बैठी हैं, उनको अगर ये इस वो छोड़ तरह से जा रहे हैं, बड़ा अच्छा मैसेज दिया है. ये इस तरह से हमारी नौजवान जो बहनें हैं वो और हमारे भाई जब बाहर आएंगे और यूथ को और बिजनेसमैन को और हुकूमत के लोगों को जब मिलाएंगे आपस में, तो ये फर्क जो ना खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह. उसके बाद इंशाल्लाह यूथ आएगी तो मुल्क तरक्की करेगा. बहुत अच्छी बात है. तो ये यूथ का ही जो ना यूथ के मतलब है कि आप मायूस ना हो पाकिस्तान से. पाकिस्तान आपका है, आपका मुल्क है ये, और इंशाल्लाह ये मुल्क आपको सब कुछ देगा. यहाँ पे सब कुछ देगा, नौकरियां भी देगा, रोजगार भी देगा, सब कुछ देगा, क्योंकि हुकूमती नहीं हमने रहनुमा है. नहीं छोटा दौर में पढ़ा दो ना. अच्छा. नहीं जी नहीं, आपकी तनकीद का मैं जवाब दे रहा हूँ. 2 मिनट सुनिए. आपने जो बात तनकीद की है ना, देखें जी, पहली हुकूमत में हमने कितना लोगों को रोजगार के लिए पैसा दिया और बेइंतहा पैसा दिया नौजवानों को. उसके बाद गाड़ियां दी, किन्हें दी? नौजवानों को दी ना दी. अभी पंजाब के अंदर भी यही 10 मुझे लाख लगता से है कि पैसा और गाड़ियां देने से कुछ नहीं होता, आपको उनको शऊर देना है. नहीं शऊर Basic पहले वो है. तो यही तो फर्क हुआ ना. ये मैं उधर ही आ रहा हूँ. अगर यही चीजें हम उन्हें ट्रेन करते और छोटी छोटी इंडस्ट्री हम अगर लगाएं कराची जैसे शहर के अंदर, तो मैं कहता हूँ कि यूथ जो है ना कहीं बाहर जाने की सोचेगी. अच्छी बात की है. क्या बहुत बात अंदा है. बात. चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका इखलाक हाशमी साहब. आप भी ईद पर स्पेशल टाइम निकाल के हमारे पास है. एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं. ब्रेक के बाद खुश आमदीद. और लास्ट सेगमेंट की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं. लेकिन लास्ट सेगमेंट हमारा बहुत बड़ा, हमने इसके लिए टाइम रखा है, और टाइम इसलिए रखा है कि स्पेशल शख्सियात को हमने ईद के तीसरे दिन मदऊ किया. उनका टाइम बड़ा कीमती था, लेकिन हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ईद हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहिए और आ चुके हैं. इस वक्त में ज्वाइन किया है मारूफ बिजनेसमैन है, मरकरी इंडस्ट्रीज़ के रूह रवां आबिद मजीद साहब ने. सर खुश आमदीद कहेंगे और ईद मुबारक. मुबारक. कैसी गुजरी ईद बहुत आपकी? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुजरी है माशाल्लाह. माजी की अच्छी थी. अब वो एक साहब आए, वो कह रहे थे इस बार हम गमज़दा हैं क्योंकि कराची में बड़े एक्सीडेंट हो गए. हाँ वो तो इंसिडेंट्स हैं अपनी जगह, बट ईद पिछली भी बहुत अच्छी थी, ये भी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह. क्या ईद पे क्या आपकी फीलिंग्स हैं? एक तो ये था ना कि यार आप बड़े हो गए, अब सिर्फ ईदियाँ देते हैं, और पहले सिर्फ ईदियाँ लिया करते थे. तो आज भी आप ईदी लेते हैं? कोई बड़े बुजुर्ग हैं आपके साथ जी जो जी, आपको? मेरे वालिदैन हैं तो उनसे ईदी अच्छा. लेते हैं, बच्चों को ईदी देते हैं. दोनों का अपना मजा है. यहाँ से आते हैं वहाँ बांट देते हैं. हम इंडियन डिफरेंस में हमारा घाटी होती है. वो जो ट्रेडिशन कल्चर हमारा, एक ईदी और एक सिलसिला है, फिर हमारी अच्छे अच्छे खाने बनते हैं. फिर वो कुछ लोग आए, उन्होंने शिकायत की कि यार आज के बच्चे वो भूलते जा रहे हैं सब. आपके यहाँ भी वैसा है? साजिद भाई सच्ची बात पूछे ना, तो रमजान में हम इतने अच्छे खाने खा लेते हैं. अच्छा.
कि वो समझे कि वो रमज़ान ही हमारी ईद होती है। सच्ची बात तो ये है। माशाल्लाह जबरदस्त। पहले वो बातें होती थी जब हम सिंपल होते थे, आज आप देखें कि हाँ। सहरी और इफ्तारी का इतना एहतमाम होता है, वो पहले नहीं होता था। तो अब तो अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर तबके में रोज़ ही ईद है। अगर आप देखा जाए, और ख़ास तौर पे जिस किस्म की हमें अल्लाह ताला ने रहमतें दी हैं माशाल्लाह। कि छोटा से छोटा आदमी लेके बड़ा से बड़ा आदमी फ्रूट्स मिल रहे हैं सबको, तो मेरे हिसाब से ईद में खुशियाँ तो हैं, थोड़ा सब्र का पैमाना हमारा कम है और शुक्रगुजारी ऐसा कौम हम में नहीं है। समाजी ये बात खिदमत- बिल्कुल बहुत सही की कि रमज़ान को हम एज अ फेस्टिव ही जो है मनाते हैं। ये 3 दिन की फेस्टिविटी तो एक अलग होती है, लेकिन असल रमज़ान ही होता है। सर थोड़ा सा बताइए ईद के हवाले से कि हर अपनी फैमिली की अपनी एक अलग जो है वो होती हैं, कुजीन्स होते हैं जो ख़ास तौर पे सिर्फ ईद में ही बनते हैं। तो आपकी फैमिली की क्या है ट्रेडिशन है खाने पीने के हवाले से जो ईद की स्पेशल डिशेस होती हैं? देखिए, क्योंकि मैं मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारी तो जो ज़्यादा कुजीन होती है वो रमज़ान में वालदा बनाती हैं। अच्छा। क्योंकि अब माशाल्लाह वालदा की एज काफ़ी हो गई है, तो बेगम वगैरह जो शीर खुरमा वगैरह होता है ईद के दिन, वो होता है हमारे यहाँ। वो ख़ास मेमनों की भी ये रवायत है। बाकी मैंने आपको बताया कि रमज़ान हमारा इतना क्या पुरतकल्लुफ़ बात होता है कि क्या बात। ईद में तो हम ज़्यादातर आराम ही करते हैं। जो इतनी थकन होती है। चले रिजवी साहब की जो शायरी जिससे हम लुत्फानंदोज हो रहे थे, उनके पास आते हैं। सर हमारा रेडा फिर उनकी तरफ घूम रहा है। रिजवी साहब हो जाए सर चंद अशार। अच्छा, अब आपका इसरार है तो चंद अशार। इनकलाबी गजल, इनकलाबी गजल तो क्या, रोमांटिक बहरहाल जो वो हम आखिर में सुनेंगे कि जिससे रोमांटिक है। मोटिवेशन। मैं थोड़ा सा हाँ। हट के कहता हूँ, रोमांटिक भी कहता हूँ, कम कहता हूँ जरा। हाँ अच्छा। तो एक गज़ल के चंद अशार नजर करूँगा कि सो अहले दर्द में यूं राब्ते बनाए गए, सही। सो अहले दर्द में यूं राब्ते बनाए गए, मयाने दैरो हरम मैं कदे बनाए गए। सो अहले दर्द में यूं राब्ते बनाए गए, मयाने दैरो हरम मैं कदे बनाए गए। बराए अहले खिरत था हर एक इस्तिस्ना, बराए अहले खिरत था हर एक इस्तिस्ना, बराए अहले जुनून ज़ाब्ते बनाए गए। बराए अहले खिरत था हर एक इस्तिस्ना, बराए अहले जुनून ज़ाब्ते बनाए गए। फसील शहर में एक बाब मंजिलत था मगर, क्या बात। फसील शहर में एक बाब मंजिलत था मगर, नकब जनी को नए रास्ते बनाए गए। जब आप किसी शहर वाले से बगैर पूछे दीवार में रास्ता बनाते हैं तो वो बहादुरी नहीं होती, नकब जनी कहलाती है। तो फसील शहर में एक बाब मंजिलत था मगर, हाँ। बाब मंजिलत से गुजरे तो इज्जत है और कदर क्या है। बात। खुद रास्ता बनाए तो वो फिर नकब जनी। फसील शहर में एक बाब मंजिलत था मगर, नकब जनी को नए रास्ते बनाए गए। बहुत से अम्र थे जो मसले थे सरतासर, बहुत से अम्र थे जो मसले थे सरतासर, बहुत से अम्र थे जो मसले बनाए गए। क्या बात। और मुफाहिमत थी मेरे मीरे कारवां की अजब, हाँ। मुफाहिमत थी मेरे मीरे कारवां की अजब, कि रहजनों के लिए काफिले बनाए गए। सो अहले दर्द में यूं राब्ते बनाए गए, मैं आने दायरो हरम मैं कदे बनाए गए। क्या बात, क्या बात। क्या रिजवी साहब अदब से दिलचस्पी आज के नौजवानों में देख रहे हैं? आज के नौजवानों में ये चीज़ इनकलकेट करना बड़ा मुश्किल है कि अदब की क्या अहमियत है और लिटरेचर की क्या अहमियत है। जब मैं मेडिकल पढ़ रहा था, MBBS कर रहा था, तो मेरे दोस्त का एक छोटा भाई जो खुद भी मेडिकल में दाखिल हुआ, वो हमारे घर आया तो उसने मेरा कमरा देखा और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मेरी किताबें देखी जो डॉक्टरी के अलावा थी। तो वो देख के कहने लगा कि कमर भाई ये इन किताबों से आपको क्या मिलता है? हाँ। उसकी मुराद ये थी कि मादी तौर पे क्या मिलता है। हाँ। तो मैंने उसको कहा कि यार मैं बड़ा जिज़बिज़ हुआ और मैंने कहा कि भाई इनलाइटनमेंट मिलती है और उसके अलावा तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम ये समझ रहे हो इससे कोई मैं पैसा तो डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टरी से ही लूंगा, लेकिन इन चीज़ों से Very well said. आगही मिलती है, जिंदगी गुजारने का तरीका आता है। क्या बात। और मैं ही समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के किसी भी शोबे से हों, चाहे आप कुछ हों, वकील हों, आप डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, आप अपने आप को एक्सप्लोर करें। क्या आप फ़नून लतीफ़ा में से क्या कर सकते हैं? अगर अच्छी तस्वीर बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइए। अगर आप अच्छी नसर लिख सकते हैं तो लिखें। अगर आप शायरी कर सकते हैं तो करें, तो बंदी सही, लेकिन किसी की मदद से आप पुख्तगी की तरफ आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फ़नून लतीफ़ा में से जो शबा भी इख्तियार करें वो इंसानियत के साथ आपकी दर्दमंदी
اور آپ کی قربت کو بڑھاتا ہے. آپ ایک دربند دل سے سوچتے ہیں دوسروں کے بارے میں, اور یہ دربندی بڑی ضروری ہے. اور بہت ضروری ہے پولیس والوں کے لیے, کیونکہ جو ہے ان کا کام ہی ایسا ہر ہوتا شعبے میں ہے, ضروری ہے, ہر شعبے میں ہے, لیکن پولیس والوں کے پولیس لیے بھی ضروری ہے. کا ڈائریکٹ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ ان کے دکھ درد بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں, دیکھنے ہوتے ہیں, براہ راست قریب ترین تعلق یہ ہوتا بات ہے. بالکل صحیح کہی. اچھا رضی صاحب, وہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں, ماحول اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ وہ ٹیچر, وہ اساتذہ, بہت اچھی وہ بات ہیں کہی, آج. بہت اچھی بات کہی آپ نے. اور وہ اساتذہ ہی خود بھی شعر پڑھا کرتے تھے لیکچرز کے دوران, چاہے وہ فزکس پہ لیکچر ہو رہا ہو, چاہے کیمسٹری پہ لیکچر ہو رہا ہو, چاہے انیٹمی پہ ہو رہا ہو, چاہے بایو کیمسٹری پہ, اس کے دوران کوئی ایک شعر اس سے گفتگو کی نسبت سے پڑھ دیا کرتے تھے. اس سے آپ کے اندر جستجو پیدا ہوتی تھی, اور ایک خوشی اور ایک یہ تاثر پیدا ہوتا تھا کہ آپ بھی شاعری کی طرف جائیں, اور لٹریچر کی طرف رغبت ایک آپ کو بالواسطہ طور پہ ملتی تھی. تو وہ اب کم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے اساتذہ شاید وہ بھی جس کو کہتے ہیں نا روح اثر کا شکار ہو گئے. اور روح اثر یہ ہے کہ صرف اس چیز کی طرف رغبت رکھو جس سے کوئی ارننگ ہو رہی ہو. مٹیریلسٹک ہو گیا بہت زیادہ. بہت خوبصورت بات کی. ہم ایک اور شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بھی ایک شعر سن ہی لیتے ہیں, کیونکہ پوری غزل سن لیتے ہیں. یہ رضی صاحب کہ دو غزلیں پوری تو جی چلے ایک پلیز غزل سنا دوں ایک. ہاں بالکل. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جس سے ارننگ ہو, تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ جاتی ہیں مشاعروں میں کتنے پیسے ملتے ہیں؟ ہاں کہ ہاں اس سے کوئی ارننگ بھی ہوتی ہے. اس سے ڈائریکٹ تو نہیں خیر پوچھتے, ڈائریکٹ تو صرف گھر والوں نے مقصد یہی ہوتا ہے, گھر والوں کو بڑی فکر ہوتی ہے. ہاں کیونکہ آپ وقت نکال کے جا رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جیسے یہی ہے کہ کسی بھی آرٹ کی طرف, اینی فارم آف آرٹ گیوز یو پیس, گیوز یو انر پیس, اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کی روح کی تازگی کے لیے, اس کو تازہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. جیسے میں نے کہا کہ میں نے مطالعہ کا ہمیشہ مطلب وہ کیا کہ کیونکہ کتاب آپ کی بہت بہترین دوست ہوتی ہے, اچھی کتاب ہے. بالکل ایسے ہی کہا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا جو آپ کی جو تنہائی ہوتی ہے نا, آپ اندر سے انسان تنہا ہے, جب اسے اپنے آپ سے ملنا ہوتا ہے, تو اس کے پاس کوئی ایسا فن ہونا چاہیے, کوئی ایسا رستہ ہونا چاہیے, بہت اچھی بات ہے, کوئی ایسا پورٹل ہونا چاہیے جس سے وہ اپنے آپ سے ملاقات کر سکے. اب جیسے میں ہوں تو میں نے شاعری کا رستہ اختیار کیا. اب ایز اے پوئٹ ہم یہاں موجود ہیں, تو میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گی, یہ بات سے بات نکلی اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ شاعر تو ہر کوئی بن نہیں سکتا, لیکن کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ ہم مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایز این آرٹسٹ پیدا کیا ہے. ہم سب انسان جو ہیں, جب اللہ تعالیٰ خود ایک سب سے بڑا آرٹسٹ وہ ہے, ہی ہیز کریٹڈ دس آرٹ, یہ جو یونیورس ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پوری یونیورس ایک آرٹ ہے. اب ایک چیز کو دیکھیں, جس طریقے سے ایک چیز کی بنت ہے, ٹھیک ہے, سورج کا آپ ڈھلنا دیکھیں, سورج کا نکلنا دیکھیں, پینٹنگ کی طرح ہے وہ. تو اللہ پاک تو سب سے خوبصورت آرٹسٹ ہے. تو ہم جو اس کی کریشن ہے, جو ساری خلقت ہے, ہم اس خالق کی جو وہ تخلیق ہے, اور ہم سب بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کے خالق ہو سکتے ہیں. تو ہمیں صرف وہ ان لاک کرنا ہوتا ہے اس چیز کو. میں ایک بات روکوں گا, قرآن میں جو آیت ہے اللہ کی, اس نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا, اور انسان کو احسن التقویم کہا. احسن الخالقین بہترین خلق کرنے والا, صنائی کرنے والا, اور احسن التقویم انسان ہے, اس کی بہترین. اس کی غزل بھی تو سنیں گے ہم. میرے والد صاحب جو ہے وہ بچپن میں مجھے اکثر کہتے تھے کہ یہ کیا مطلب تم یہ شاعری, اس وقت ان کو اتنا, اب آج وہ جب میری غزلیں سنتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اب باقاعدہ کچھ سال پہلے, چند سال پہلے انہوں نے کہا کہ بھئی کیا کہتی ہے, ذرا ہم بھی سن لیں, ایک آدھ سنا دیں. اور وہ میں نے ان کو سنائی بھی نہیں اس طرح سے, وہ انہوں نے کہیں دیکھی میری کوئی ویڈیو تھی, اور وہ 4 لوگوں سے انہوں نے کنفرم کیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے گھر والوں کے سامنے آپ کا ایک ہر طرح کا روپ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. میں تھوڑا سا مطلب یہ بات یقین کرنا مشکل ہوتا ہے ہمارے بزرگوں کے لیے کہ نوجوان بھی شاعری کر سکتے ہیں. جی, تو میں نے ان سے یہی کہا کہ میں مطلب آپ سب سے بھی کہوں گی کہ اگر یہ, انہوں نے کہا یہ کیا ہے شاعری واعری, تو اگر یہ نادانی ہے, تو میں نے کہا یہ نادانی ہی صحیح, ہمیں اس سے کچھ نہیں مل رہا ہے, ہمیں اس سے سکون مل رہا ہے. تو اسی جو ہے مناسبت سے غزل میں آپ کو سناتی ہوں. میں خوش ہوں نادانی میں, کیا بات, میں خوش ہوں نادانی میں, آپ رہے حیرانی میں. میں خوش ہوں نادانی میں, آپ رہے حیرانی میں, کون آ کے رکھ جاتا ہے خوشبو رات کی رانی میں. ایسا ہی ہے, کون آ کے رکھ جاتا ہے خوشبو رات کی رانی میں,
कितने मंजर डूब गए वाह अशकों की अरजानी में, वाह कितनी मुश्किल झेली है थोड़ी सी आसानी में, वाह 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 ऐसा ही मंजर तक नमकीन लगा जैसे नमक हो पानी में, दिखना बंद हो जाता है ख्वाबों की ताबानी में, आगाही से बच जाऊं मर जाऊं नादानी में, वाह 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 आगाही से बच जाऊं मर जाऊं नादानी में, होने वाली हो शायद एक घटना वीरानी में, क्या बात है। इश्क ने हमको आन लिया वो भी एन जवानी में, वाह जवानी में आ जाता है। इश्क ने हमको आन लिया वो भी एन जवानी में, रूहें भी थक जाती हैं दिल की नकल मकानी में, वाह वाह रूहें भी थक कमाल जाती है। हैं दिल हाँ। की Very नकल nice. मकानी में। बहुत खूबसूरत आपने पढ़ी गालबन। मेरे लिए वो तो शेर बड़ी- दोबारा पढ़िएगा। हाँ वो वाला जिसमें आपने कहा कि थोड़ी सी तनासानी में, क्या है वो शेर था दोबारा? कितनी मुश्किल झेली है वाह वाह थोड़ी सी आसानी में। वाह वाह कितनी मुझे मुश्किल कुरान की- झेली है थोड़ी सी कुरान में बार बार एक छोटा सा आयत करके आया है, समन खलीला, जरा से फायदे के एवज। बहुत खूबसूरत गालबन। आप लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और हुरैन गौरी से मैं चूंकि ब्रेक की तरफ जाऊंगा एक मैसेज लूंगा, चूंकि वो नौजवान हैं और अभी ऐसे लीडर पैदा हो रहे हैं हमारे यहाँ, क्या मैसेज देंगी? आपने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, आप खुद भी अभी छोटी सी हैं, क्या मैसेज देंगी? मैसेज एक मैं यही दूंगी कि बहुत सारी यूथ है अभी, लाइक हम मानते हैं कि 60% अगर यूथ है तो बहुत सारी यूथ है, ठीक है वो टिकटॉक्स और इंस्टाग्राम इन सब की तरफ है, लेकिन कुछ यूथ ऐसी भी है जो अपने टैलेंट को प्रमोट करने में डे बाय डे लगी है, तो अपनी के स्ट्रगल को ड्रॉप ना करें। मैं खुद भी मैं कभी डिस्क्लोज नहीं करती क्योंकि मैंने भी बहुत इनिशियल से स्टार्ट किया था, व्हेन आई वाज 14 मैंने तब कॉर्पोरेट लाइफ में कदम रखा था, एंड उसके बाद मुझे बहुत हर्डल्स आई, बहुत सारे लोग डॉज भी करते हैं आपको, तो ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन हो जाती है, तो उसको अभी से ना ले क्योंकि अभी बहुत आगे बहुत लंबी लाइफ पड़ी है, दिल पे ना ले। उसको ना ले, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हम मिलकर स्ट्रगल करेंगे, सो हम खुद ही अपॉर्चुनिटीज पैदा करेंगे अपने। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की। और हुरैन आपको सेट से तो इजाजत जरूर दे रहे हैं, लेकिन आपने भी बैठना है, हमने आखिर में केक कटिंग भी करनी है और एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक में एक और शख्सियत आपको मिलवाते हैं। ब्रेक के बाद सर खुश आमदीद। और हर ब्रेक में हमें हमारी एक प्रैक्टिस है, तीसरे दिन तक के मेहमान आते जाते हैं और वो अपनी ईदें बताते हैं, अपनी खुशियां बताते हैं और मुआशरे को सबक देते हैं, उनको अच्छी अच्छी एडवाइसेस देते हैं। इसमें ज्वाइन किया है सियासी रहनुमा भी कहें, बिजनेसमैन भी कहें, समाजी रहनुमा भी आज मैं कह देता हूँ, उनकी बड़ी समाजी खिदमत, लेकिन वो शो कम करते हैं। तो गालबन मुझे भी ना डांट दें कि आपने ये क्यों मुझे मेरा तारुफ करवाया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सलीम सचवानी में ज्वाइन किया है। सलीम सचवानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपको खुश आमदीद कहेंगे। ईद मुबारक ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? दुखी तो नहीं गुजर रही ना, अच्छी गुजर रही है? नहीं, अल्लाह का करम है, ईदें अल्लाह सबकी अच्छी गुजारे, हाँ और ईदें अच्छी ही गुजरनी चाहिए सबकी। मगर इस ईद के मौके पर गजा में, फ़लस्तीन में, बलूचिस्तान में और दीगर मकामात पे जो बेगुनाह लोग हलाक हो रहे हैं या शहीद हो रहे हैं, उनको भी हमें याद रखना चाहिए और उनके लिए भी हमें दुआएं करनी चाहिए। कम से कम उनके लिए और कुछ ना करें तो कम से कम दुआ तो कर सकते हैं। हाँ। अब आप गालबन सीनियर सिटीजन हो गए हैं, या अभी आज आपको कोई बुजुर्ग अपने ईदी देने आते हैं घर पर, या आप खुद लेने जाते हैं, उनके पास जाते हैं कि मैं आया हूँ भाई ईदी दो? या सिर्फ ईदी बांट ही रहे हैं? बस अब सिर्फ अब हम ईदी बांटने वालों में बांटने वालों में से हैं। वो फीलिंग्स कैसी थी कि जब लिया करते थे? लिया करते थे जब भी अच्छी फीलिंग्स थी, और आज जब देते और आज दे रहे हैं तो भी अल्लाह का शुक्र, अच्छी फीलिंग्स है। और ईद खुशी का त्यौहार होता है, इसमें लेने वालों को भी मज़ा आता है और देने वालों को भी मज़ा आता है, क्योंकि देता है वो भी खुशी से देता है और जो लेता है वो भी खुशी से लेता है। अच्छा, एक हसास सा सवाल भी पूछ लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पूरे रमज़ान में आए, तमाम ही मकातिब फ़िक्र से आए। एक कॉमन सा सवाल हम उनसे करते थे और हर बार जवाब यही है, अब आपसे पता नहीं जवाब आएगा नहीं आएगा। हालात बड़े बुरे हैं साजिद भाई, मईशत बड़ी बुरी है, पता नहीं क्या होगा हमारे मुल्क का। बड़ी मायूसी हमने देखी पूरा रमज़ान। आप भी मायूस हैं? मायूस तो अल्लाह को ना कुरान शरीफ में लिखा है, मायूसी कुफर है। क्या बात है। तो मायूस तो नहीं है, मगर ये कि जिस तरीके से मुल्क को तो नुकसान पहुंचाया जा रहा है जानबूझ के, अच्छा। जिस तरीके से मुल्क को जानबूझ के नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस तरीके से
معیشت کا کھانا خراب کیا جا رہا ہے. جس طریقے سے آپ حساب کر لیں کہ بجلی کتنی مہنگی ہوئی 3 سالوں کے اندر میں, جہاں 16 روپے یونٹ سے 70 روپے یونٹ کے قریب پہنچ گئی. اس کے علاوہ 7,000 پر ڈے کے حساب سے 7,000 پر منتھ کے حساب سے 7,000 ارب روپے پر منتھ کے حساب سے جو وہ قرضے لیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو گیس کہاں سے کہاں پہنچا دی قیمتیں. رمضان میں بھی ہمیں گیس ملی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ سحری اور افطار میں جو گیس دینے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی نصیب نہیں ہوا. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو لائے ہیں نا جو ان کو حکومت میں, تو یہ بھی انہوں نے جو نا اللہ کی عذاب کو دعوت دی اپنے لیے, کیونکہ اللہ کو اوپر جواب دینا ہے. یہاں تو یہ عوام کو نچوڑ کے جو ہے وہ خوش ہو لیں گے, مگر اوپر ان کو اللہ کو جواب دینا ہے. انصاف سے سلیم سچوانی صاحب, آپ کے بانی کی بھی غالباً جیل میں گزر گئی, تو اس کے لیے بھی نیک خواہشات ہیں. دیکھیں تمام پاکستانیوں کے لیے نیک خواہشات, اور اس پر موقع پر جہاں ہم عید منا رہے ہیں وہاں ان گزرے ہوئے مرے ہوئے چاہے وہ سیکورٹی فورسز کے ہوں, مگر ان جو تاریخیں میں نے گنوائی ان میں سیکورٹی فورسز کا ایک بھی فرد ہلاک نہیں ہوا ہے, سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ہلاک ہوئے. اچھا, تو اللہ ان تمام کی مغفرت کرے, اپنی رحمت میں جگہ دے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی پاکستانی کہیں پہ ہلاک ہوا ہے, شہید ہوا ہے, تو اللہ اس کی مغفرت کرے اور اپنی رحمت میں جگہ دے. یہ ہمارے سلیم سچوانی صاحب تھے, بہت پیارے اور بہت بہترین ہمارے دوست, ہمارے ویل وشر. اکثر ہمارے کرنٹ افیئر کے شوز میں آتے رہتے ہیں, تو ممکن نہیں تھا کہ ہم عید پہ نہ ان کو بلائیں, اور وہ آئے عید کے دن ٹائم نکال کے. ریلی اپریشیٹ. عابد مجید صاحب, بینگ اے بزنس مین, پورا رمضان مصروف, افطار, ڈنر, اور پھر رمضان باقی مہینوں سے زیادہ پھر عبادتیں, پھر سماجی کام, سب اچھا ہو گیا یا کوئی تشنگی رہ گئی؟ ساجد بھائی الحمدللہ سب اچھا ہو گیا. تھوڑا سا ٹائم کا ایشو ہوتا ہے کہ سب کاروباری معاملات کے ساتھ یہ سوشل چیزیں چلانا, فیملی کو ٹائم دینا, یہ سب چیزیں تھوڑی سی ٹف ہو جاتی ہیں. بٹ اللہ تعالیٰ اگر آپ ٹائم کو مینیج کریں تو سب چیزیں ٹائملی ہو جاتی ہیں. بلکہ رمضان میں اگر ہم دیکھیں تو برکت یہ ہوتی ہے کہ ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں, تو ہر چیز ہمیں تھوڑی سی برکت ہو جاتی ہے. عام دنوں کی نسبت ہم رمضان میں تھوڑا جلدی اٹھتے ہیں تو ٹائم نظر بھی آتا ہے. رضی صاحب سے میں نے ایک سوال کیا, میں نے کہا سر چونکہ آپ کی بڑی ادب سے دلچسپی ہے, تو انہوں نے بڑے وہ جو لیجنڈ نام گنوائے جن کا ادب سے تعلق تھا. آپ بزنس مین ہیں تو ایک لیگیسی ہے آپ کی بھی, جو میں آپ کا پروفائل دیکھ رہا تھا. آپ کس سے انسپائر ہوئے؟ آپ کا رول ماڈل کون تھا؟ ادب میں نہیں, بزنس کے شعبے میں. سر بزنس میں تو کافی رول ماڈلز ہیں ہمارے. میرے والد صاحب میرے لیے سب سے پہلے رول ماڈل ہیں. ہاں, زبردست. کیونکہ انہوں نے جو محنت کی ہے, جو ہمیں اسٹیج بنا کے دیا ہے, تو میرے حساب سے میرے والد صاحب میرے لیے رول ماڈل ہیں, کہ جو انہوں نے محنت کی, اسٹریس سے ہمیں اسٹیج بنا کے دیا, تو میرے لیے تو میرے والد صاحب رول ماڈل ہے. کیا بات ہے. آگے اب کیا پلان ہے آپ کا کہ آگے ہم نے جو والد نے لائک 2 انڈسٹریاں دی تھی, ہم نے ان کو 10 کر دی؟ دیکھیں میرا ہر آدمی کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے. میرا ویژن یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی کچھ دیں. کیا بات ہے. ایسے ہر آدمی اپنے لیے تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے, بٹ انسان وہ ہوتا ہے جو آدمی اپنے ذات کے علاوہ دوسروں کے لیے سوچے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, اور اب اس مقام پہ ہیں کہ ہم اپنی قوم کے لیے, اپنی مومن برادری کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی خدمات کر کے جائیں کہ ہماری اپنی آنے والی نسلیں کوئی این جی او بنا رہے ہیں یا کسی ساجد بھائی ابھی جیسے بات ہو رہی تھی, این جی اوز تو ہمارے یہاں اتنی ہیں. ہاں بہت ہیں. ہاں بات دراصل یہ کہ ہمیں ایز اے ٹیم کام کرنا چاہیے. این جی اوز بنانے سے ہم انفرادی چیزوں میں چلے جاتے ہیں, کیسے آپ نے بنا لی, میں نے بنا لی. میرے حساب سے ہمیں این جی اوز کو ایک ٹیبل پہ لانا چاہیے اور یونائٹ ایفرٹس کرنی چاہیے. جو این جی اوز اچھا چل گئے نا اس کا ہاتھ بٹائیں, بنسبت کہ آپ اپنی این جی اوز کھول کے بیٹھ جائیں. بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں سلیکشن. این جی اوز کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یہ ہماری کیا اتنی جو ہے ہماری حکومت کیا کام نہیں کری ہے, ہمارے اداروں میں اتنا دم نہیں ہے کہ این جی اوز کو آگے آنا پڑتا ہے ہر چیز میں. تو کیوں ہم یہ سسٹم ہم سائڈ میں کیوں نہیں کرتی ہے؟ تو اس لیے آتے ہیں کہ بھائی حکومت ہمارا ساتھ نہیں دیتی تو ہمارے. براڈر ویو میں اگر ہم دیکھیں نا تو این جی اوز کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں, کچھ مقاصد اچھے بھی ہوتے ہیں, کچھ مقاصد ان سے لیے جاتے ہیں جو ان کو بھی نہیں پتا ہوتے ہیں, جس میں پھر فوراً ایڈز بھی آ جاتی ہیں, دوسرے مسائل بھی آ جاتے ہیں. بٹ جب این جی او شروع ہوتی ہیں تو ایک چھوٹے سے مقصد سے تحت ہوتی ہیں اور وہ اس کو پرفارم بھی کرتی ہیں, مگر پھر جب وہ پرفارمنس آتی ہے تو وہ خود ریموٹ ہو جاتے ہیں, پھر ان کے ہاتھ سے وہ کام ہو جاتے ہیں جو ان کو خود بھی محسوس نہیں ہوتے. تو میرا اپنا ماننا ہے کہ آدمی انفرادی طور پہ اچھے کام کرے
اور جو اچھے کام ہو رہے ہیں اس کا پارٹ بن جائے بنسبت کہ آپ ہاں اپنی NGOs کھول کے بیٹھ تاکہ جائیں. اپنا حصہ ڈالے, اپنی انرجی ڈالے. اور ڈاکٹر اینڈ SSP بہت سارے شعبوں میں, اور پھر آج ہم نے آپ کو باقی شعبوں سے ہٹ کے ادب کی جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں آپ کو بلایا, اور ادب میں آپ کی بڑی دلچسپی ہے, تو بڑی اچھی اچھی ہمیں غزلیں بھی سنا رہے ہیں. رضوی صاحب, قمر صاحب, آپ کیا سنائیں گے؟ جیسا آپ کو حکم ہے. رومانوی ہو تو کیا ہی بات ہے. میرے خیال سے تو ہاں، پھر رومانوی ہاں، سنائے, لیکن اس کے ساتھ ایک شرط یہ کہ وہ ڈیڈیکیٹ بھی کرنا ہوگا. ڈیڈیکیٹ کی جو آپ نے بات کی نا, یہ ذرا سے ذرا مشکل میں ڈال دیا مشکل مرحلہ ہے. حور کو, جنت کے حور کو ڈیڈیکیٹ کریں. صرف دنیاوی حور کو بھی کر سکتے ہیں. ان کو ڈیڈیکیشن میں میں سچی بات, یا پھر ایسا کر لیں, یہ ایسا جس نہیں کو ہے کہ جو میں لگتا ہے وہ سب میں پہ لے آن لے. کیمرہ ہوں اس لیے ایسی بات کر رہا ہوں. سچی بات میں بتاؤں گا کہ شاعری میں پہلے میری والدہ نے بڑی مجھے سپورٹ کی, اور اب شادی کے بعد میری وائف بہت سپورٹ کرتی ہیں. اور ڈیڈیکیشن, شاعری قلم برداشتہ ہوتی ہے اور جھیلنا پڑتا ہے. ہاں, آدمی بیٹھتا ہے تو جو جس طرح کا موڈ بنتا ہے, شعر اپنے آپ کو خود کہلواتا ہے. غالب کا ہے نا, مانا بودے بدی مرتبہ راضی غالب, شعر خود عائش آ کرت کی گردد فن ماں, یعنی خود شعر اپنے آپ کو خود مجھ سے کہلواتا ہے. غالب, میں شعر نہیں کہتا. میں بھی اس بات کی ماننے والی ہوں. تو وہ چند اشعار غزل کے جی پلیز. کہ چاہے عارض میں کبھی زلف گراگیر میں ہیں, چاہے عارض میں کبھی زلف گراگیر میں ہیں, ہم بہرحال تیرے حسن کی جاگیر میں ہیں. کیا کہنا. چاہے عارض میں کبھی زلف گراگیر میں ہیں, ہم بہرحال تیرے حسن کی جاگیر میں ہیں. صفحہ دار لہو رنگ کیے دیتے ہو, صفحہ دار لہو رنگ کیے دیتے ہو, کتنے مضمون ابھی مارز تحریر میں ہیں. صحیح. صفحہ دار لہو رنگ کیے دیتے ہو, کتنے مضمون ابھی مارز تحریر میں ہیں. تھم گئے ہیں جو تیرے وصل کی سرشاری میں, تھم گئے ہیں جو تیرے وصل کی سرشاری میں, ایسے لمحے بھی میری خوبی تقدیر میں ہیں. کیا کہنا. تھم گئے ہیں جو تیرے وصل کی سرشاری میں, ایسے لمحے بھی میری خوبی تقدیر میں ہیں. زندہ رہنے کی طلب, جان سے جانے کا جنون, زندہ رہنے کی طلب, جان سے جانے کا جنون, جتنے جذبے ہیں تیرے عشق کی تاثیر میں ہیں. زندہ رہنے کی طلب, جان سے جانے کا جنون, جتنے جذبے ہیں تیرے عشق کی تاثیر میں ہیں. ایک کوچا تھا کئی جہاں سے گزرنے والے, ایک کوچا تھا کئی جہاں سے گزرنے والے, ہم بھی اے خواب پریشاں تیری تعبیر میں ہیں. ایک کوچا تھا کئی جہاں سے گزرنے والے, ہم بھی اے خواب پریشاں تیری تعبیر میں ہیں. چاہے عارض میں کبھی زلف گراہ گیر میں ہیں, ہم بہرحال تیرے حسن کی جاگیر میں. کیا بات ہے. اب بڑا ایک امپورٹنٹ سوال میرے حساب سے کرنا, سب کون سے شاعر نے, بہت سارا اکثر ہم جو لٹریچر, میرا تو اتنا ادب سے نہیں لیکن اکثر سنا ہے جی فلاں بڑے انقلابی شاعر تھے, فلاں جی ایسے انہوں نے قوم کو بیدار کیا. علامہ اقبال کا پھر اب نام سنتے ہیں, تو اس پر بھی آپ نے شاعری کی. دیکھیے انقلابی شاعری, میں سمجھتا ہوں کہ ہر شاعر نے کسی حد تک انقلابی شاعری کی ہے. مثلا آپ انیس کا یہ مصرع دیکھ لیں کتنا جدید ہے اور کتنا زندہ ہے. ہر سینہ کربلا ہے ہر ایک دل شہید ہے, ہر سینہ کربلا ہے ہر ایک دل شہید ہے. یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جانے والا مصرع ہے. اسی طرح ہر شاعر نے, حالی نے تربیتی آپ کہیں اخلاق سدھارنے کے لیے جو شاعری کی, وہ بھی میں اس کو انقلابی شاعری سمجھتا ہوں. اقبال کی شاعری ہے, قوم کو بیدار کرنے کے لیے اقبال نے شاعری کی, اس کا رنگ ہی جدا ہے. وہ تغزل آپ کو نہیں ملے گا اقبال کی یہاں, کیونکہ مطمع نظر اقبال کی یہاں مختلف ہے. تو آپ کے یہاں اصلاحی شاعری ملے گی, اور جوش تو تھے ہی شاعر انقلاب کہ وہ لڑکاتے تھے اپنے شعر جیسی گرج کے ساتھ سب کو. تو وہ بڑا انقلاب ہے. اب اور یہ جو اب آئی ٹی کا انقلاب آ رہا ہے اور انفارمیشن کا انقلاب ہے, میرے والد کا شعر ہے عظمت برامی کا کہ جلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں, جلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں, بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں. یعنی اس کے اندر جلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں, اب آپ کو بلندیوں کا سفر کرنے کے لیے کہیں فزیکلی نہیں جانا, بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی, ایک جگہ بیٹھ کے ہی یہ جو آپ عود نظر اپنی جلا رہے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, یہ انقلاب ہے. تو یہ انقلابی شاعری کس نے نہیں کی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے تمام شعراء کو پڑھاؤ, جیسے کہ میرا بھی مطالعہ رہا ہے, اور خوش قسمتی سے کوئی میرے خیال میں شعراء حضرات میں قدماء میں سے لے کے اب تک ایسا نہیں ہوگا جس کا میں مطالعہ نہیں کیا ہو. ہر جگہ ہر شعر, ہر فرد کیا ایک اپنے رنگ میں, اس کے رنگ کو سمجھنا ضروری ہے.
आपको इनकलाबी शायरी में। आपने थोड़ी देर पहले कहा, गालिब का शायद हवाला दिया कि शेर खुद उतरता है, जी। तो अक्सर आप किस तरह की शायरी? अच्छा, मेरे साथ भी यही कैफियत है कि मैं मैं बहुत मसरूफ होता हूँ, तो उस ज़माने में बहुत खाली वक्त होता है तो कोई एक मिसरा नहीं होता, और बहुत मसरूफ होता हूँ तो मसरूफियत के दौरान आमद शुरू होती है, बस उसको आप तहरीर में ले आए उसी वक्त, वरना लफ्ज से जुड़ा होता है, कनोटेशन जो होती है ना वो बड़ी मुश्किल से फिर वो बुनत बनती है। तो वो अपने साथ अगर आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज भी है तो फिर आप मोहताज नहीं है, ख्याल जब आएगा तो लफ्ज़ अपने साथ लेकर आता है। अब मैं यही नौजवान शोरों को कहता हूँ कि बहुत अपने ज़ख़ीरे अल्फाज में बहुत वसी करें, वो मुताले से वसी होगा। कुरान की आप मुताला करें तो अल्फाज कुरान से आपको मिलेंगे जो आपके अंदर उतरते चले जाएंगे। फ़ारसी कलाम है, तर्जुमे के साथ पढ़ें, उससे डिक्शन में इजाफा होगा। उर्दू कलाम बेपनाह पढ़ें, डिक्शन आएगा। और शायरी ऐसी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने उरूज का मुताला किया हुआ हो, आप शायरी पढ़ते पढ़ते आप दुरुस्तगी के साथ अच्छी शायरी कर सकते हैं। ये एक अजीब इसमें अल्लाह ने एक कुदरत रख दी है। और जैसे आप मुसव्विरी सीखें तो बाकायदा ब्रश का पता होना चाहिए, कलर का पता होना चाहिए। शायरी में ये अल्लाह ने रख दिया है कि अगर आपने कसरत से मुताला किया, मैंने तो खैर उरूज भी पढ़े और इसको बाकायदा सीखा, और करना चाहिए अगर वक्त मिले तो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, बहुत अच्छी शायरी आप कर सकते हैं। क्या बात है। चलिए मैम से पूछते हैं, ये जो उतार है, ये अब सर ने कहा कि कभी भी हो जाती है और हम उसको लिख लें, तो ये कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ है मैडम? बिल्कुल, मैं ऐसे समझती हूँ कि ये गॉड गिफ्टेड है, ये अल्लाह की तरफ से हाँ, है। ये अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि मैंने आपसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने सबको ही, सब इंसानों को ही, और मुझे लगता है कि एवरीबडी, ऑल ऑफ अस, वी ह्यूमन हैव सम पोटेंशियल टू ऑफर समथिंग एज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। हमें सिर्फ उसको अनलॉक करना होता है। तो शायरी का यह है कि जब ये आमद वाला सिलसिला होता है तो इसके साथ लगना पड़ता है अपने। ये नहीं कि आमद हो रही है और आप कोई मतलब ऐसी प्रोफेसी है जो मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। जो क्राफ्ट करेगा बैठकर, जो टाइम देगा उस शायरी को, उन मिसरों को इज्जत देगा, उसके साथ लगेगा। अब जैसे एक टाइम आया था बीच में जब मैं कुछ भी नहीं कह रही थी, साल मतलब गुजारे थे, चंद एक नज़में कहीं छोड़ दी इस तरह। तो अभी चंद साल पहले की एक गज़ल थी, उसका मैं एक आपको शेर सुनाऊंगी। पूरी गज़ल ही सुना दीजिए। जो अधूरा हो ऐ सुखन के खुदा, जो अधूरा हो ऐ सुखन के खुदा, ऐसा मिसरा अता नहीं करना। क्या बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मिसरा आता है, कोई शेर आता है, वो खुदा सुखन तो मीर थे, आपको फिर वहां से आता होता है। तो जी प्लीज। तो आप उसको मतलब उसके साथ लगते नहीं हैं, आप अपनी शायरी को इज्जत नहीं देते, तो आपके पास जो ख्यालात आते हैं वो किसी और के पास चले जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे आर्टिस्ट मौजूद हैं। बिल्कुल। तो ये बात है। और ऐसा बहुत बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है कि जब मैं सोचती हूँ कि जैसे बहुत अर्ली एज में और अपनी शायरी के अर्ली दिनों में भी मैं नज़में बहुत कहा करती थी, तो बहुत टाइम से मैं कोई अच्छी नज़म कहना चाह रही हूँ, लेकिन वो उस तरीके से मुझसे हो नहीं पा रही है कि मैं भाई सुबह उठी, वो उतार हो नहीं पा रही। आज तो मैं सुबह उठी हूँ और आज तो मैं नज़म लिखूंगी। तो ये हुआ नहीं उस तरीके से। किसी वक्त भी अचानक से कुछ भी माइंड में। अभी क्या सुनाएंगी आप? अभी मैं आपको कुछ भी कहें वो सुना। गजल सुनाए। अच्छा, कुछ रोमांटिक, जैसे सर ने सुनाया ना, रोमांटिक कुछ सुनाए। चलिए कोशिश करती हूँ। मैं सुना दूंगी रोमांटिक। अभी मैंने कुछ बिल्कुल सोचा हुआ, आखिर में सुनेंगे। हाँ, तो मैं अपनी बात ऐसे मैं फिनिश करना चाहूँगी कि लेकिन वो उस तरीके से हुआ नहीं कभी कि मैंने डिसाइड किया और हो गया। और सम टाइम आई एम वेरी बिजी, इवन के बच्चे मेरे छोटे तो उनके साथ लगी हुई होती हूँ और एकदम से मुझे कोई मिसरा टकरा जाता है। अच्छा, सोने से पहले मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल, मुझे नींद आ रही होती है और ना मोबाइल है ना डायरी है और ये मिसरे आए जा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि मतलब ये बहुत ज्यादा होता है। क्या कहती हो, उसे कुछ कहीं नहीं है, मैं कुछ नोट डाउन कर लूँ? बहुत बार लिख लेती हूँ, एक आध मिसरा लिख लेती हूँ। गालिब की तरह तो हाफजा है नहीं, गिटा बांध ली, रुमाल। और बहुत बार हाफजा मेरा बहुत अच्छा है जी, और बहुत बार मैं उसको अपने ज़हन में दोहराती रहती हूँ। आप यकीन करें, मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ। गालिब गिटार के अंदाज से पहचान लेते थे कि मिसरा क्या कहा है। एक मिसरा अगर रात को सोच के मैं सोती हूँ तो सुबह एक मिसरा में कहती हूँ। बड़ी बात। ये होता है और बाद में मैं अपनी गजल रेडी कर लेती हूँ। जबरदस्त। अभी जो आपने गजल सुनाई थी ना सेकंड हाफ में, वो बहुत अच्छी थी। बहुत आप ऐसी एक और इस हाफ में भी अच्छी सुनाई। हाँ, अच्छा, आप छोटी बहर तो नहीं है इतनी, लेकिन ये भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। बिल्कुल। डेडिकेशन की अगर बात है तो मैं अहमद फराज साहब को ही डेडिकेट करूंगी, क्योंकि वो मेरे बहुत पसंदीदा शायर है और मुझे बहुत
अर्ली एज की इंस्पिरेशन भी जबरदस्त, है। 18 ईयर्स में मैंने उनको पढ़ना शुरू किया, तो कमाल। वर्चुअल मेरी टीचर है एक तरीके से। क्यों नहीं, हम तो उनको अभी पढ़ते हैं, बार-बार पढ़ते हैं, क्यों नहीं? मेरे अब मेरी बात हो रही है। मैं खिल रही हूँ क़िज़ा में, अजब सज़ा है मुझे। मैं खिल रही हूँ क़िज़ा में, अजब सज़ा है मुझे। न जाने कौन से मौसम की बद्दुआ है मुझे। क्या कहना। ऐ मेरी जान के दुश्मन तू अब मिला है मुझे। ऐ मेरी जान के दुश्मन तू अब मिला है मुझे। फराज ने जो लिखा था वही गिला है मुझे। वाह वाह वाह, जबरदस्त। जो ख्वाब आँख के सबसे करीब रहता था, जो ख्वाब आँख के सबसे करीब रहता था, वो जिंदगी से बहुत दूर ले गया है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर, दोबारा सुनाइए, दोबारा जो ख्वाब आँख के सबसे करीब रहता था, वो जिंदगी से बहुत दूर ले गया है मुझे। तेरा फिराक मेरी शायरी की खुशबू है। क्या बात है, क्या बात। तेरा फिराक मेरी शायरी की खुशबू है। तेरा ये गम ही मेरे दर्द की दवा है मुझे। वाह वाह वाह, बुरा समझ ही लिया है तो फिर तकल्लुफ क्या। बुरा समझ ही लिया है तो तकल्लुफ। बुरा समझ ही लिया है तो फिर तकल्लुफ क्या। बुरा ही कहते रहो ये भी क्या बुरा है मुझे। वाह वाह वाह, जबरदस्त, वाह। ये सोचती हूँ सभी कुछ लुटा दिया किस पर। मैं अब तलक हूँ तही दस्त क्या मिला है वाह मुझे। वाह वाह, फराज ने जो कहा था वही गिला है मुझे। क्या बात है, बहुत 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 उम्दा गजल है। बहुत ये अहमद फराज की ये गजल है, मुझे बहुत जिंदगी से यही गिला है मेरे मुझे। दिल को बड़ी जो है ये टच की है। कमाल कमाल हो गया। और मैं मतलब मेरी सोच से ज्यादा की आज नशिस्त हो गई। मतलब मैं इतना नहीं कर रहा था, फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात है इन दोनों शोहरा से, मतलब लेकिन अच्छे अच्छे कमाल शायरों हो को गया। बुलाएं, आपके अच्छे अच्छे बिल्कुल बुलाएंगे, अब बुलाते रहेंगे। एक मुशायरा शायद जरूर करेगा। पसंद नहीं होते तो आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। सलीम साहब, ईद का दिन है, अब गालिबन हम इस मतलब इख्तिताम तो नहीं करेंगे, बस अब इसके बाद एक टेबल आ जाएगी और हम केक काटेंगे, एक दूसरे को केक खिलाएंगे और पाकिस्तान के सालमियत, दुआ पाकिस्तान की मजबूती और पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छे अच्छे अल्फाज कहेंगे, अच्छा जज्बा हम लोगों को दिलाएंगे। अपने अंदर भी एक काउंसलिंग का एक नया इंसान जगेगा हमारे अंदर भी। आप पीटीए वाले तो मायूस हैं, लेकिन ये मुल्क हम सबका है। माजरत के साथ मैंने कभी नहीं कहा पीटीए नहीं, मौशी पॉलिसी से मार खाते हुए जरूर देखा, मगर मायूस नहीं देखा। अच्छा, नहीं पाकिस्तानी मौशी मायूस पॉलिसी है। मायूसी तो कुफर है, नहीं, मैंने नहीं, पहले नहीं, नहीं, मैं समझता हूँ यूं थे, पाकिस्तानी बिल्कुल यूं थे। मायूस नहीं है। पाकिस्तान एक बड़ी मायूस जज्बे वाली नहीं, कौम है और ये आप इंशाल्लाह हमेशा आगे बढ़ेगी। जज्बे वाली कौम में अगर इतना जज्बा है कि एक कश्ती के अंदर 200 बेचारे सवार होकर बैरून मुल्क जाने के लिए तैयार है, क्योंकि माशी सूरत उन्होंने इतनी खराब कर दी है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, नौजवानों को क्या मैसेज देना, कहेंगे? उनको कोई उनमें एक नई रूह फूंक दे। वो वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि सब कुछ इधर आएगा अब इंशाल्लाह। बिल्कुल हमारे पहले लिए जो ले गए वो मेरा एक शेर है, कौन से मैंने जो ले गए वो तो मेरा एक शेर है वतन की निस्बत से कि कोई भी और जमीन और आसमान नहीं, क्या बात, यही जमीन यही आसमान सब कुछ है। जबरदस्त। हमारे लिए हमारा ये वतन ही सब कुछ है। हाँ, देखिए वो ये अल्लामा इकबाल ये बात हम सबको समझनी चाहिए। साहब ने जो शेर कहा था ना, आज से काफी मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हो गए उनको, जो वज़े में हम नसारा कत्ते में हुन्नू, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूँ तो हम अफगानी भी है, तोरानी भी है और ईरानी भी है, मगर ये तो बताओ कि हम मुसलमान भी हैं। ये इकबाल का नहीं है मेरा ख्याल है। अल्लामा इकबाल साहब का ही नहीं, है। नहीं, इकबाल का। अल्लामा अच्छा, ये इकबाल बाद साहब में का ही है discuss करेंगे सर, किसका अल्लामा है। इकबाल साहब के शायर आप हैं, मगर बता मैं रहा हूँ आपको, ये अल्लामा इकबाल साहब का ही है। ये मैंने स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ, मुझे याद है। बिल्कुल। और ये आज के ऊपर नहीं, उस दौर से लेके आज आपने तक के पढ़ा दौर स्कूल तक में होगा, बिल्कुल लेकिन सॉलिड इकबाल का उतरता है। अच्छा चले। ये उस दौर से लेके आज, बल्कि आज के दौर के हालात जो है वो मजीद वो हो फिर गए। बचपन में पढ़ा जरूर होगा, मैं मैसेज इकबाल क्या का नहीं। देंगे, मैसेज तो देना हमारी ये नेट पे क्योंकि मौजूद है। motivate हो। यही है कि अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया के खुशहाल मुल्कों की तरफ आए, अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे माशरे में गुर्बत ख़त्म हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे माशरा तालीमी याफ्ता, तो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निज़ाम इंसाफ है वो कायम करना पड़ेगा, जिसकी बिना पर आज हम अब मुसलमान हैं, जो हम मानते हैं निज़ाम इंसाफ और जो तालीम का निज़ाम है उसको हम बेहतर करेंगे तो ही हम आगे जा सकते हैं, इसके अलावा हम नहीं जा सकते। क्या और उस बात को मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो उसके भी हाथ काट दिए जाए। तो जब आप बताएं इस तरीके के माशरा होगा तो
عوام جدوجہد کی طرف جا رہی ہے, عوام مایوس نہیں ہو رہی ہے. مایوس کچھ ہے, وہ بیرون ملک بھی جا رہے ہیں, مگر وہ اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ وہ مایوس ہیں اس میں زیادہ تر, اس لیے بھی جا رہے ہیں کہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر سکیں. اور آج they have no choice. آج آپ کے سامنے کہ بیرون ممالک میں رہنے والے جتنا احتجاج کر رہے ہیں اور جتنا مظاہرے کر رہے ہیں, اس سے اس کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. پروگرام نہ بند ہو جائے. چلیں جی عابد صاحب پلیز میسج دیں نوجوانوں کو, غالباً آپ شاید اچھا میسج دیں گے. دیکھیں میں ہمیشہ کی طرح نوجوانوں کو کہوں گا کہ محنت کریں, نیک نیتی کے ساتھ کام کریں, اپنے لیے انفرادی طور پہ بھی کریں اور ملک و قوم کے لیے بھی کریں, اور نیور گیو اپ کی پالیسی پہ کریں, کیونکہ مشکلات تو آئیں گی جب وہ کام اسٹارٹ ہوتا ہے, تو گرنے کے بعد ہی جو آدمی اٹھتا ہے نا وہی ترقی کرتا ہے. وہی ترقی کرتا ہے. ایک شاعر, ادیب, بہت سارے شعبوں میں اور بہت سارے لٹریچر کے انبار, قمر صاحب سے بھی ایک میسج ہے. رضوی صاحب آپ کیا میسج دیں نوجوانوں کو؟ میرا میسج نوجوانوں کو یہی ہے کہ ہمارا یہ یوتھ بہت, مجھے حوصلہ ہے اور میں بڑا انتھوزیاسٹک ہوں ان کے لیے, بڑا جذبہ رکھتا ہوں اور بڑا آپٹیمسٹک بھی ہوں کہ میں یہ بڑی اچھی یوتھ ہے, بڑی انرجیٹک یوتھ ہے, اور انشاءاللہ یہی مستقبل پاکستان کا انہی کے ہاتھ میں ہے, اور ہمارے ملک کو اور ہمارے وطن کو یہ آگے لے کر آئیں گے. صرف اتنی سی درخواست ہے کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, جو لاز ہیں, ان کو فالو کریں, اور جو جتنے بھی قوانین ہیں, شہری قوانین, چاہے وہ ٹریفک کے ہوں, یہ آپ کی ہی ویلفیئر کے لیے بنتے ہیں. اگر ہیلمٹ کا ہم کہتے ہیں اور آپ کو ہدایت ہوتی ہے تو بالکل پہنیں, خود بھی پہنیں, اپنے پیلین رائڈر کو جو آپ پیچھے بیٹھا ہے اس کو بھی پہنائیں, چاہے وہ خاتون ہو, لیکن جان بچانے کے لیے, برین اسٹیم آپ کی بچانے کے لیے, یہ ضروری چیزیں ہیں. اور جہاں آپ نے بہت نیک نامی باہر کمائی بیرون ملک, ہمارا جو ڈائسپورا ہے اس نے بڑی نیک نامی کمائی ہے ہمارے افراد نے, تو یہاں ملک کو بھی اون کریں اور قوانین کی پاسداری کریں تاکہ ہم ریگل آؤٹ ہوں سچویشن سے, اور پاکستان آگے بھی نیک نام اور انشاءاللہ آگے بڑھے, پراسپیرس. زبردست. آپ کا میسج لیں گے میں کس نوجوانوں کو آج؟ یوتھ کو نوجوان کیا, مایوس نہ کیونکہ ہوں. آپ بھی ماشاءاللہ یوتھ ہیں, تو کیا میسج دینا چاہیں گی کہ اس وقت آپ کو کیا ایسی چیز لگتی ہے کہ اس وقت ہمارے یوتھ میں یہ چیز, ان چیزوں کی کمی ہے اور ان میں کو یوتھ کے ادھر حوالے آنا سے نہیں چاہیے؟ بات کروں گی, میں بحیثیت ہے, اور میں نا اس کو جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس کو connect کریں گے, مجھے لگ رہا ہے. سیاست اور اس کو بھی چھوڑ دیں. بحیثیت قوم, بحیثیت معاشرہ, مجھے لگتا ہے کہ وی آر فیلڈ ایز اے نیشن. بار بار یہ کہنا وی آر کمپلیٹلی فیلڈ, اور میں بحیثیت یوتھ تھوڑی سی مایوس ہوں. اب یہ کہنا کہ میں ہم مایوس نہیں ہے, یہ وہ مطلب یہ میرا اپنا اوپینین ہے, کیونکہ روزانہ کے بیسس پہ اس طرح کے حادثات ہو رہے ہیں کہ ان کو قبول کرنا, ان کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. کیوں فیل نہیں ہوتا میں, کیونکہ ابھی تک ہمارے ساتھ نہیں ہوا. جس دن دیکھیں میں روز سنتی تھی کہ ہمارے ساتھ چوری ہو گئی, رستے میں روک لیا, میں نے کبھی اس چیز کو ویسے محسوس نہیں کیا. مجھے کب برا لگا جس دن وہ میرے ساتھ ہوا, جس دن مجھے روکا گیا, جس دن میری محنت کی کمائی میرے ہاتھوں سے گئی کہ میں نے نیا فون لیا میرے بچوں کے سامنے, اور اس طرح سے ہوا. مجھے اس دن برا فیل ہوا کہ گھر تو آخر اپنا ہے, یہیں پہ ہم نے رہنا ہے, یہیں پہ ہمارا جینا ہے, یہیں پہ ہمارا مرنا ہے. تو ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم ایک مطلب ون ڈے بیسس پہ لائف گزار رہے ہیں کہ کل کا ہم انتظار کر رہے ہیں, کل ہم نے جینا ہے. زبردست, بہت خوبصورت بات کی. اور آپ نے جانا کہیں نہیں ہے. اب ان تمام مہمانوں کو ہم میٹھا کھلائیں گے. ایک چلے جی مٹھائی کی تیاری کریں اور مہمانوں کو میٹھا کھلائیں. میٹھی عید ہے, تیسرا دن ہے, لیکن ہمارے جذبات جو ہیں ابھی تک جوان ہیں. تیسرے پہ ہم نہیں گئے. اکثر تیسرا دن آتا ہے تو بس تھکن ہو جاتی ہے, بس جی بس اب عید اب ختم ہو رہی, لیکن ابھی ختم نہیں ہے ہماری عید. چلیں آ جائیں, چلتے ہیں جی. ویلکم بیک. اور اس وقت جو ہے ہمارے اتنے پیارے پیارے مہمان جو ہمارے ساتھ آج کی جو ہے پروگرام میں موجود تھے, ان کے ساتھ ہم کریں گے یہ سیلیبریشن. جی ہاں, کیک کٹنگ کی سیلیبریشن جو ہم تینوں دن کر رہے ہیں, اور آج عید کا جو ہے وہ تیسرا دن ہے. اور اتنے پیارے مہمان تھے اور اتنا مجھے آج بہت زیادہ مزہ آیا. اور ان کے ساتھ جو ہے ہماری اتنی, اور یہ ہماری جو ایک گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں عید کے پہلے دن بھی کیک کٹنگ پہ جوائن کیا تھا, اور ایز یوزول آج بھی انہوں نے ہمیں کیک کٹنگ پہ, جی ہاں, کنول زہرا, وہ میرے خیال
میں سے کیک کے لیے آتی ہیں. تو ویلکم کمل آپ کا. اور جی سر تو شروع کرتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے نہیں میں کٹنگ کے لیے آتی ہیں. ایک نادیہ ایک ایڈ کر لوں شروع کرنے سے پہلے, کیونکہ شعراء کو ہم نے اتنا فون کالز کروائی ہیں. سر آئیں پلیز, ہمیں عید کے دن آپ جوائن کریں, ایک شعر ہو جائے خوشی کا بھی, کیونکہ ہم نے ہر طرح کی شاعری کی کروائی بلکہ, لیکن ایک خوشی کا ایک اشعار ہو جائے تو پھر ہم کیک کی طرف جائیں. مضبوط مستحکم پاکستان. خوشی تو جذبہ ہے اور وہ شعر کے بجائے ہم فرام ود ان فیل کر رہے ہیں. شکر گزاری کی بڑی ضرورت ہے. ہاں میں جہاں ہوں, جہاں رہتا ہوں, جس جگہ سے رزق مجھے ملتا ہے, کیا بات ہے, میں پروردگار کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس مٹی میں پیدا کیا, یہاں پروان چڑھایا, یہیں سے عزت دی اور یہیں سے خوش نصیبیاں دی. تو میں بڑا شکر گزار ہوں پروردگار کا, اور میں اپنی یوتھ کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ میں شکر گزاری ہونی چاہیے. شکر گزاری ہونی چاہیے. بہت خوبصورت بات کی, اور اس خوبصورت بات کے ساتھ آئیں جی ہاتھ لگوائیں. پاکستان کی تعمیر, ترقی, خوشحالی ہمارے خون میں ہے اور ہم اس کے خواہاں ہیں. آ جائیں سر, یہ عید مبارک. آ جائیں سر, یہ عیدیں, یہ خوشیاں اسی طرح ہی قائم و دائم رہے. یوتھ آ جائیں آپ بھی آ جائیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا. یہ آپ اس کو نوش بھی کریں. نادیہ خواتین کا یہ کام ہے. عابد بھائی کا نکالیں, سلیم بھائی کا. آ جائیں سر. اور مجھے ساجد کو اجازت دیں, نادیہ کو بھی اجازت دیں. آپ نادیہ کو بہت جلدی ہے. چلے جی, اجازت. چلے جی, اللہ حافظ. چلے, یہ اسی طرح ہنستے ہوئے چہرے اور مسکراتا پاکستان. بعد میں ملیں گے انشاءاللہ, زندگی رہی تو ایک نئے شو کے ساتھ. اللہ حافظ. عید مبارک. اللہ حافظ.